فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف، جب کبھی مسجد میں داخل ہوں اعتکاف کی نیت کر لیں، جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ آج 1447 سنہ ہجری کے ذیقعد شریف کی 15ویں شب ہے۔ مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود و سلام سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 15، حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ میں سارے ورد و وظیفے چھوڑ دوں گا اور اپنا سارا وقت درود خوانی میں صرف کروں گا۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تمہاری فکریں دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سوشل میڈیا کی ایک مختصر سی تحریر میں لکھا تھا کہ کسی کی تکلیف کو اس کے گناہوں کی سزا مت سمجھو۔ امیر اہل سنت، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ، بڑا اچھا مطلب انہیں کہ مدنی پھول ہے یہ سوشل میڈیا کا، کہ کسی کی تکلیف کو اس کے گناہوں کی سزا مت سمجھو۔ یعنی ہم مطلب کسی کی تکلیف کو اس کے گناہوں کی سزا قرار نہیں دے سکتے۔ ہر صورت میں ملنے والی تکلیف گناہوں کی سزا نہیں ہوتی۔ انبیاء علیہ السلام پر بھی تکالیف پیش آئیں تو یہ معصوم ہوتے ہیں، تو یہ تکالیف ان کے درجات کو بلند کرنے والی ہے۔ انبیاء کرام کے درجے مزید بلند سے بلند، بلند سے بلند۔ کربلا والوں کی تکلیفیں مشہور ہیں، تو یہ بھی آل رسول ہیں اور اللہ کے مقبول بندے ہیں، تو ان کو جو تکالیف آئیں، آزمائشیں آئیں، وہ بھی ان کے درجات کو بلند کر گئیں، اور ماشاءاللہ ان کا نام ابھی تک حیات اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ یہ خود بھی زندہ ہے، شہید جو ہے وہ تو زندہ ہوتا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں تمہیں خبر نہیں۔ یوں مطلب یہ کہ شہداء کرام نے بڑی تکلیفیں اٹھائی، کربلا میں سخت آزمائشوں سے دوچار ہوئے، تو یوں ہر آنے والی تکلیف ضروری نہیں ہے کہ وہ گناہوں کی سزا ہو۔ تو ہمیں یہ اختیار نہیں کہ عام آدمی پر بھی کوئی اس طرح کی تکلیف، کوئی سزا، کوئی تکلیف میں آ جائے، مصیبت میں گرفتار ہو جائے، تو ہم یہ فائنل ڈیسیزن دے دیں کہ یہ مطلب اس کے گناہوں کی سزا ہے۔ البتہ بعض اوقات یہ کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔
آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، ہر مصیبت اللہ کے حکم سے ہی پہنچتی ہے، اور جو اللہ پر ایمان لائے اللہ اس کے دل کو ہدایت دے گا، اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ خیال رہے کہ بعض مصیبتیں ہمارے گناہوں کی شامت سے آتی ہیں، مگر آتی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، لہذا یہ آیت شورا کی اس آیت وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ 30 آیت ہے، آیت نمبر 30 سورۃ الشورى، آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ تمہارے ہاتھوں کے کمائے ہوئے اعمال کی وجہ سے ہے، کے خلاف نہیں۔ نیز یہ بھی خیال لے کہ دنیا کی مصیبتیں مومن کے لیے بہت مرتبہ گناہ کا کفارہ بنتی ہیں، گناہ مٹنے کا سبب بنتی ہیں، یا درجات کی بلندی کا باعث ہوتی ہیں، یا درجات کی بلندی کا سبب ہوتی ہیں، جبکہ کفار کے لیے عذاب ہیں۔ سورہ شورى کی اس آیت مبارکہ میں ان مکلف مومنین سے خطاب ہے جن سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، جیسے ہم لوگ جو ہیں ہم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، نبی سے نہیں ہوتے، نبی معصوم ہیں۔ اور مراد یہ ہے کہ دنیا میں جو تکلیفیں مصیبتیں مومنین کو پہنچتی ہیں اکثر ان کا سبب ان کے گناہ ہوتے ہیں، ان تکلیفوں کو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کا کفارہ کر دیتا ہے، انہیں مٹنے کا سبب بنا دیتا ہے۔ اور کبھی مومن کی تکلیف اس کے درجات کی بلندی کے لیے ہوتی ہے، گریڈز ان کے اپ ہوتے ہیں، بڑھتے ہیں۔ لیکن یہ میں نے عرض کیا کہ ہم میں سے کوئی یہ طے نہیں کرے کسی کے بارے میں کہ اس کو اس کے گناہ کی سزا مل رہی ہے، اس نے فلاں گناہ کیا تھا نا اب بھگتے ہی ہے، اللہ کی طرف سے اس کو سزا دی گئی ہے، یہ ہم نہیں کہہ سکتے، یہ رب جانے، رب اور بندے کا معاملہ ہے۔ ہمیں اس کے لیے دعائے خیر کرنی چاہیے، کسی کی مصیبت پر خوش بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو شماتت کہتے ہیں، اور اس میں یہ حدیث پاک میں خوف دلایا گیا ہے، ڈرایا گیا ہے کہ دوسرے کی مصیبت پر خوش ہونے والے کے تعلق سے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس مصیبت سے نجات دے گا اور اس کو مبتلا کر دے گا، اس طرح کی وعید حدیث پاک میں موجود ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے کو جو چھوٹی یا بڑی مصیبت پہنچتی ہے وہ کسی گناہ کی وجہ سے پہنچتی ہے، اور جو گناہ اللہ تعالی معاف فرما دیتا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ جو مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ بندوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، اور بہت ساری تو اللہ پاک معاف کر دیتا ہے۔ حوالہ ترمذی جلد 5 صفحہ 169۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیک کاموں سے عمر بڑھتی ہے، دعا تقدیر کو ٹال دیتی ہے، اور بے شک آدمی اپنے کسی گناہ کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ حوالہ ابن ماجہ جلد 4 صفحہ 369، حدیث نمبر 4022۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سیدھی ایک سوال یہ موصول ہوا ہے، کیا حرمین نام رکھنا درست ہے؟ بعض لوگوں نے کہا ہے یہ بھاری نام ہے، اس کو نہیں رکھنا چاہیے، اس حوالے سے رہنمائی ارشاد فرماتے ہیں۔ واقعی وزن تو بہت ہے اس میں، حرمین ساری دنیا کا مرکز ہے، اور ہر مسلمان تڑپتا ہے کہ حرمین پہنچے، ان کا درجہ مرتبہ بہت بھاری ہے، لیکن نام رکھنا جائز ہے، اور اس نام کے بھاری ہونا یعنی کہ کچھ تکلیف پہنچ جائے جس کا یہ نام ہو اس کو، اب اس کے بارے میں کچھ پڑھا سنا نہیں ہے۔ بہرحال یہ بعض بابا جی اس طرح کے بولتے ہوں گے، ورنہ یہ کہ نام تو بڑا پیارا ہے،
حرمین حرم دو حرم، یعنی یہاں مراد عام طور پہ مکہ مدینہ ہوتا ہے حرمین. خیر مکہ مکرمہ کا حرم بھی بہت دور تک مکہ شریف میں پھیلا ہوا ہے اور مکے سے باہر بھی پھیلا ہوا ہے، یوں ہی مدینے کے باہر بھی دور دور تک حرم کی حدود ہیں. تو یوں کہیے کہ حرمین کریمین حرمین شریفین میں مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ زادہم اللہ شرف و تعظیمہ شامل ہیں یا داخل ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. فیس بک پر بھی مدنی مذاکرہ دیکھا جا رہا ہے. فیس بک لائیو چیٹ مولانا الیاس قادری پر سوال ہے. بلال سوال کر رہے ہیں، نابالغ بچے اپنے کھانے کی چیز چاہت میں دیتے ہیں اور اصرار زیادہ کرتے ہیں، اگر نہ لیں تو ان کا دل ٹوٹ سکتا ہے، اندیشہ ہو تو دل ٹوٹنے کا اندیشہ ہو تو اسے میں کیا کیا جائے؟ ماشاءاللہ بعض اوقات کوئی چیز ان کو بھاتی نہیں ہے نا، پسند نہیں ہوتی تو بھی یہ دیتے ہیں، سمجھے. اب وہ دل بھی ٹوٹے گا، جگر بھی ٹوٹے گا، لے نہیں رہا کوئی، غصے میں آ کے ڈسٹ بن میں ڈال دے گا. تو اب اگر ایسی صورتحال ہے کہ یہ پھینک دے گا اور اب اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، وہ کھا چکا ہے، اس کو کوئی خریدے گا نہیں، قیمت نہیں، اور یہ پھینک دے گا، اس کو ضرورت نہیں ہے اس کی، اب استعمال کوئی کر لیتا ہے بالغ تو حرج نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اور اگر فریج وغیرہ میں محفوظ کر کے اس کو دوبارہ کھلایا جا سکتا ہے پھر کھا لے گا یہ، تب تو نہ کھائیں بلکہ اس کو محفوظ کر لیں فریج میں یا جس طرح بھی محفوظ کر سکیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. قبلہ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں ایک سوال یہ ہے کہ اس وقت بارش برس رہی ہے، ہم کینیڈا میں موجود ہیں، تو برستی بارش میں کون سی دعا کرنی چاہیے اور کیا یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، اور بارش کے وقت ہمیں کن باتوں کی احتیاط کرنی چاہیے؟ پچھلے دنوں ہم نے خبر سنی ہمارے آصف بدری بھائی کے وصال کی، اللہ پاک ان کی بے حساب مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے اور ان کے خدمات دینیہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میں نے حضور یہ بھی دیکھا آپ کا آصف بھائی کے ساتھ ماشاءاللہ بہت اچھا رابطہ رہا اور وہ آپ سے بھی بڑی محبت کرتے تھے، آپ بھی ان سے فرماتے تھے. اللہ پاک ان کی بے حساب مغفرت فرمائے، جو تکالیف انہوں نے بیماری میں اٹھائیں اللہ ان کے درجات کی بلندی کا سبب بنا دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بارش یوں تو مطلب ان کو مان مبارکن قرآن شریف میں کہا گیا، برکت والا پانی، بارش کا پانی یہ برکت والا ہے، اس سے برکتیں لی جا سکتی. میں بھی کبھی کبھی کھڑکی کے باہر ہاتھ ڈال کے بوندہ باندی ہو رہی ہوتی ہے منہ پہ ملتا ہوں، برکت کے لیے، برکت والا پانی ہے. اچھا، اور اس برستی بارش میں دعا کرنا سنت بھی ہے اور دعا قبول بھی ہوتی ہے، یہ بھی بشارتیں حدیثوں میں ہیں. اللہ کے پیارے پیارے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو دعائیں رد نہیں ہوتی، یعنی قبول کر لی جاتی ہیں، اذان کے بعد اور بارش کے وقت. المستدرک للحاکم حدیث نمبر 2534. حضرت علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بارش برستے وقت دعا مانگنا سنت ہے کیونکہ اس وقت دعا قبول ہوتی ہے. حوالہ مرقات جلد 3 صفحہ 611. تو بارش بری نہیں ہے، معاذ اللہ اس کو برا نہ کہا جائے. البتہ دنیا کی نعمت کے پیچھے زحمت چھپی ہوتی ہے، یہ نعمت دنیا میں جو بارش ہو رہی ہے، لیکن یہ کہ جب یہ کثرت سے ہو جائے، بہت زیادہ ہو جائے تو وہ زحمت کی صورت بنتی ہے. پھر اب کسی کی چھت کمزور ہے وہ ٹپکتی ہے تو یہ اس کے لیے باعث زحمت ہے. پھر پانی بہت زیادہ کھڑا ہو جاتا ہے، راستے بند ہو جاتے ہیں، گڑھے بھر جاتے ہیں، ان میں لوگ گرتے ہیں، ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، بعض اوقات حادثے ہوتے ہیں. یہ سب اس کی مطلب ہے کہ زحمتیں ہیں، آزمائشیں آتی ہیں اس میں. تو کبھی معاذ اللہ سیلاب کی صورتیں ہوتی ہیں اور اس میں اموات بھی ہوتی ہیں، عمارات بھی گر جاتی ہیں، یہ ساری صورتیں بھی پیش آتی ہیں. تو ان میں احتیاط کی صورت یہ ہے کہ جب زوردار بارش ہو نا، اب بوندا باندی میں تو کوئی مسئلے اتنے نہیں ہوتے سوائے اسکوٹر والوں کے. ہاں اسکوٹر میں کم بارش ہوتی ہے نا، اس میں اسکوٹروں کے مسائل ہوتے ہیں کیونکہ وہ میل کچیل روڈوں پہ جمع ہوتا ہے
جب تھوڑی باری شروعات کی تھوڑی بارش ہوتی ہے تو یہ میل کچیل کی وجہ سے چکناٹ ہو جاتی ہے، غذائیں اور یہ لوگ پھینک دیتے ہیں، تو یہ پھر یہ کہ اسکوٹریں پھسل کے بعض اوقات گر رہی ہوتی ہوں، ایک کے پیچھے دوسری تیسری لائن بھی لگ جاتی ہے ٹکرا کے. تو اس طرح مطلب یہ کہ اسکوٹروں کو احتیاط کرنی ہوتی ہے. یہی حال سائیکلوں کا بھی ہوتا ہوگا. تو یہ کار اس طرح پھسل کر گرے اس کا سنا نہیں ہے کبھی. تو اسکوٹر نہ چلائی جائے ایسے موقع پر، اور یہ سائیکل بھی نہ چلائی جائے. باقی کچھ اس طرح کی جو شروع کی بارش پہلی بارش جو ہوتی ہے نا، اس کا پانی بھی سائنسی طور پر اس کو استعمال نہ کیا جائے، کیونکہ فضا میں آلودگیاں ہوتی ہیں، گرد و غبار، یہ گاڑیوں کے دھوئیں اور اس طرح کی چیزیں. تو یہ پہلی بارش جو ہے نا یہ آتی ہے جب شروع میں، تو یہ ساری فضا کی مطلب صفائی کرتی ہے، دھوتی ہے اس کو. تو یہ دھلا ہوا پانی جو گر رہا ہے، بارش کا پانی اچھا ہے، لیکن اب یہ لے آیا جو دھول کچرا گرد و غبار اور دھوئیں کے اثرات، تو یہ نہ پیا جائے. اس کے بعد والی جو بارش ہے نا وہ اچھی، وہ صاف ہو چکی ہے. ان مانو کر سائنسی اعتبار سے وہ سمجھ میں آتی ہے بات کہ آلودگیاں تو فضا میں ہوتی ہے. تو یہ فائدے تو بہت ہیں اس کے. درخت کے پتوں پر دھول جمی ہوتی ہے، دھل جاتے ہیں. مسجد کے گنبدوں پر گرد و غبار ہوتا ہے، بارش سے دھل جاتا ہے تو صاف ہو جاتے ہیں. ذرا مکانات بھی دھلتے ہیں، اس سے وہ چمکدار ہو جاتے ہیں. تو یوں بارش کے فوائد تو ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اور اس میں پڑھنا کیا ہے؟ اللہم صیبا نافعا. ایک دعا یہ ہے کہ اے اللہ نفع بخش، فائدہ پہنچانے والی بارش برسا. کیونکہ اس کی زحمت ابھی بیان کی نا، تو بہرحال زیادہ ہوتی ہے تو زحمت ہو جاتی ہے بندے کو. تو اس لیے وہ نفع بخش، یعنی نفع دینے والی بارش برسا. جب برستی بارش میں غالباً یہ پڑھنے کی دعا ہے. ٹھیک ہے نا؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اسلامی سال کا 11واں مہینہ ذی-القعدہ شروع ہو چکا ہے. امیر سنت کچھ ذی-القعدہ کو ذی-القعدہ کہتے ہیں، کچھ ذی-القعدہ کہتے ہیں. صحیح ورڈنگ کیا ہے ارشاد فرما دیجئے، اس کے معنی بھی بتا دیجئے، اس مہینے کی کچھ خصوصیات بھی ارشاد فرما دیجئے. ویسے ذی-القعدہ بھی کہتے ہیں اس کو، ذوالقعدہ بھی کہتے ہیں، ذوالقعدۃ الحرام بھی کہتے ہیں. حرام سے مراد وہ حلال حرام جو ہم لوگ بولتے ہیں وہ نہیں ہوتا. یہاں حرام سے مراد حرمت والا، یعنی عزت والا. تو یہ ذی-القعدہ شریف جو ہے میں یہ ذوالقعدۃ الحرام، میری مشکل اب نام بولنا میں نے ترک کیا ہوا ہے. محرم الحرام، یہ محرم شریف بولتا ہوں. عوام یہ بول نہیں سکتے، دھوم دھام سے جلوس میلاد نکالتے ہیں، بولتے ربیع اول ہیں. ربیع الاول بیچاروں سے بولا نہیں جاتا. بہت سو سے میں نے سن رکھا ہے ربیع اول آ رہا ہے. ان میں بھی بیٹھے ہوں گے بولے ہوئے بات تو ہماری کر رہا ہے، صحیح کر رہا ہوں نا. تو اس لیے میں تھوڑا مشکل نام لینے کے بجائے کوشش کرتا ہوں کہ آسانی سے زبان پر عوام کی آ جائے. سمجھے؟ کوئی بولتے ہوں گے کہ بچکانا اردو بولتا تو چلو ٹھیک ہے، بچوں کی باتیں بھی تو لوگ رکھ ہی لیتے ہیں نا، مان لیتے ہیں نا. تو بچوں کی بات ماننے کے لیے اتنے سارے بیٹھے ہوئے نا الحمدللہ. تو ہمارا مقصد اپنی اردو دانی اور معلومات کا سکہ تو بٹھانا ہے نہیں، مسجدیں بھرنی ہے. تو وہ بولی بولنی ہے جس سے لوگ نماز کے لیے آ جائیں مسجد کے اندر. اچھا، ذوالقعدہ کہنے کی وجہ، اسلامی سال کا 11واں مہینہ ذوالقعدہ ہے. اس کا شمار حرمت والے مہینوں میں ہوتا ہے، اس لیے اس کے نام کے ساتھ الحرام کا اضافہ کر کے اسے ذوالقعدۃ الحرام کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے حرمت والا ذوالقعدہ. اسے ذی-القعدہ بھی کہا جاتا ہے. ذوالقعدہ 2 لفظوں سے مل کر بنا ہے، ایک ذو اور دوسرا القعدہ. اس کا درست تلفظ یہ ہے ذوالقعدہ. ذوالقعدہ کی حرمت کی وجہ سے اہل عرب اس مہینے میں جنگ اور سفر کے لیے نہیں نکلتے تھے، بلکہ اپنے گھروں میں
بیٹھے رہتے تھے. اسی وجہ سے اس مہینے کو ذوالقعدہ یعنی بیٹھنے والا مہینہ کہا جاتا ہے. ماہ ذوالقعدہ کے کیا کہنے؟ ماہ ذوالقعدۃ الحرام یعنی ذی قعد شریف، یہ آسان ہے. ابھی کتاب کی ورڈنگ میں آپ سنا رہا ہوں جو اسلامی مہینوں کے فضائل اپنی مکتبۃ المدینہ کی چھپی ہوئی ہے. مگر یہ ماہ ذوالقعدۃ الحرام عوام شاید اس کے متحمل نہ، عوام اس کو بول نہیں سکیں گے الا ماشاء اللہ. تو ذی قعد شریف کو کئی تاریخی نسبتیں حاصل ہیں. یہ مبارک مہینہ اپنی برکتوں، رحمتوں اور عظمتوں کے سبب زمانہ جاہلیت اور اسلام کے بعد بھی ہر زمانے میں مقبول رہا ہے. آئیے اس مہینے کی چند خصوصیات. نمبر 1، یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں پہلا مہینہ ہے. اس بارے میں منقول ہے یعنی بیان کیا گیا ہے کہ بلا اختلاف حرمت والے پے در پے آنے والے مہینوں میں ذی قعد شریف پہلا مہینہ ہے. یہ پہلا مہینہ ان مانو کر کہ اصل اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں. رجب شریف یہ الگ ہے، اور یہ 3 مہینے ذی قعد شریف، ذی الحج شریف اور محرم شریف، یہ تینوں پے در پے یعنی کنٹینیو ہیں. اگرچہ محرم شریف کا سال بدل گیا لیکن مہینوں کے حساب سے یہ کنٹینیو ہے، مسلسل ہے، ایک کے بعد دوسرے، کوئی بیچ میں گیپ نہیں ہے. تو یوں ذی قعد سے ابھی حرمت والے مہینوں 3 مہینوں کی شروعات ہوئی ہے. یوں پہلا مہینہ یہ حرمت والا. قرآن پاک میں حج کے مہینوں کا ذکر ہے. ارشاد ہوتا ہے الحج اشہر معلومات. ترجمہ کنز الایمان، حج کے کئی مہینے ہیں جانے ہوئے. حج کے 3 مہینے ماہ ذوالقعدۃ الحرام ان میں سے ایک ہے. جیسا کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں حج کے مہینوں میں سے مراد شوال المکرم، ذوالقعدۃ الحرام اور ذوالحجۃ الحرام کے 10 دن. یہ مطلب 3 جو ہے نا اشہر حج یعنی حج کے مہینے کہے جاتے ہیں. اب شوال المکرم بھی زبان پر آنا ذرا دشوار رہے گا، تو شوال شریف، ذی قعد شریف، ذی الحج شریف یہ تھوڑا آسان رہے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مکتوبات امیر اہل سنت، جس میں امیر اہل سنت نے مختلف شخصیات کو، لوگوں کو نیکی کی دعوت کے خطوط ارسال فرمائے تھے، اور کچھ تحریریں بھی تھی، اور کچھ خیر و برکت کے اور شیاطین سے، جنات سے حفاظت کے وظائف بھی تھے. میں نے چیدہ مقامات سے دیکھا ہے. میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے، اور یہ ایک قیمتی اثاثہ تھا جسے جمع کیا گیا ہے. پہلی جلد ہے یہ، اور یہ سلسلہ ہونا چاہیے. جتنے بھی امیر علیہ سنت نے اس طرح کی مکتوبات یا تحریریں روانہ فرمائی ہیں، جو لکھا ہے اس کو جمع کیا جائے، ایک بہت بڑا اثاثہ ہوتا ہے، اور اس کی قدردان ہی کر سکتے ہیں. ایک فارسی کے شعر بچپن میں پڑھا تھا ہم نے، گر تمہیں خواہی کے باشی خوش نویس، میں نویسو میں نویسو میں نویس. ایک مفہوم عرض کر رہا ہوں اس شعر کا. اگر تو چاہتا ہے کہ اچھا لکھے تو لکھتا رہے لکھتا رہے لکھتا رہے. اس کا مفہوم جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ انسان جب لکھنے پہ آتا ہے تو بہت اچھی اچھی تحریریں لکھتا ہے، اور جو خود اتنے اچھے ہوں اور اتنی اچھی تنظیم کے امیر ہوں، سرپرست ہوں، تو ان کی تحریریں کتنی اچھی ہوں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امیر علیہ سنت کو اور آپ کی پوری دعوت اسلامی کو نظر بد سے محفوظ رکھے، اور دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. آمین ثم آمین. پیارے پیارے اسلامی بھائیو، الحمدللہ یہ عظیم خزانہ اور عظیم اثاثہ، بڑے اچھے اچھے تاثرات الحمدللہ میں مل رہے ہیں. تو یہ مکتوبات امیر علیہ سنت کتاب مکتبۃ المدینہ سے ضرور حاصل کریں، اور یقین مانیں کہ اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ الکریم
علم میں بھی بہت اضافہ ہوگا، اور کئی ایسی تحریریں ہیں جو شاید آپ کی آنکھوں میں آنسو لے آئیں. تو یہ مکتبۃ المدینہ سے 1000 روپے 1000 روپیز میں یہ آپ حاصل کر سکتے ہیں. مکتبۃ المدینہ سے آن لائن بھی آپ آرڈر دے کر اپنے یہاں منگوا سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. محمد عمر فاروق چشتی اطاری عرض کر رہا ہوں ہڑپا سے. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ محافل میں کچھ لوگ خوشبو کیا ٹینک ایک لے کے اس میں خوشبو چھڑکاتے ہیں اور بعد میں پھر وہ لوگوں سے کچھ پیسے بھی وصول کرتے ہیں. جیسے ہی خوشبو لوگوں پہ چھڑکتے ہیں پھر پیسے بھی لیتے ہیں. تو ان کا ایسا کرنا کیسا ہے؟ برائے مہربانی شرعی رہنمائی فرما دیں. دیکھا نہیں کبھی خوشبو چھڑکتے ہیں اور پھر پیسے بھی لیتے ہیں. اگر یہ کہیں ہے ایسا اور وہ پیسہ اپنی ذات کے لیے نہیں لے رہے, کوئی چندے کی ایسی کوئی ترکیب ہے اور مجبور بھی نہیں کرتے, خالی چندے کے طور پر وہ مانگ رہے, تو اس کو ناجائز تو نہیں کہیں گے. لگانے کا بھاؤ اب مانگ رہے کہ لگایا اب دینا پڑے گا, ایسا نہ کرتے ہوں. خالی جیسے چندے کی پیٹی یا رمضان ہمارے یہاں جمعے کی نمازوں میں جھولیاں پھرائی جاتی ہیں مسجد میں, عرف ہے لوگ چندہ ڈالے نہ ڈالے کوئی مطلب حرج نہیں ہوتی. تو اس طرح اگر یہ کوئی کہیں اس طرح کا کرتے ہیں تو اس میں تو کوئی جو بظاہر صورت جو میں نے عرض کی اس کے مطابق تو حرج نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یا سیدی جہانگیر حسین اطاری ملتان شریف سے عرض گزار. آپ کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ اگر کسی کا کوئی نقصان ہو جائے تو کچھ لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے تو اب اس کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. تو لوگوں کا اس طرح کہنا کیسا ہے؟ میری اور میرے گھر والوں کے لیے حساب مغفرت کی دعا فرما دیجیے. بہت بڑی جرت ہے. ایسا شخص اپنے آپ کو مقبول سمجھ رہا ہے کہ میری اس کو لگ گئی, میری بددعا لگ گئی. تو یہ ایسی خوش فہمی میں رہنا نہیں چاہیے, بلکہ اس کے لیے دعائے خیر کرنی چاہیے. دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری پیاری مثالیں دی ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی کیسی ایذائیں دی گئیں. تو کیا ہر ایذا دینے والا برباد ہوا, تباہ ہوا, بیمار ہوا, کہ ٹانگیں ٹوٹی, کہ ہاتھ پیر ٹوٹے؟ تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اب اگر کوئی ہوا تو اللہ نے کسی سے انتقام لیا کہ اپنے مقبول کو ستانے پر, تو وہ ایک الگ صورت ہے جس کا تعین ہم کر نہیں سکتے کہ اس کو فلاں کی لگ گئی اور یہ اس کا کنڈا ہو گیا. ہمارے یہاں یہ ہے رائٹ. تو یہ چلو کوئی کہتا ہے وہ تو کم درجہ اس کا. ہاں تو اپنے منہ سے کہنا کہ مجھے ستایا نا, سزا ملی اس کی, یہ تو اپنے آپ کی مقبولیت اور اپنی مطلب اپنے منہ میں مٹھو بننے والی صورت. ایسا نہ کہا جائے کہ میری وجہ سے اس کا ایسا ہو گیا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سیدھی ایک سوال یہ موصول ہوا ہے, یہ کہہ رہے ہیں نامحرم سے تعلقات رکھنے پر کیا کیا وعیدیں شریعت میں ارشاد ہوئی ہیں, یہ ارشاد فرماتے ہیں. تعلقات عام طور پہ جب بولا جاتا ہے تو اس سے تو نگیٹو تعلقات ہی کا تذکرہ ہوتا ہے. تو معاذ اللہ اگر کوئی اس طرح تعلقات رکھتا ہے تو اب جیسے وہ تعلقات اور جیسا اس پر اس نے عمل کیا اس کے مطابق گناہ کا ترتب ہوگا. اور اس کی ابتدا جو ہے نا, اس سے ہی ہمیں روکا گیا ہے کہ نامحرم کو سلام نہ بھیجے, نامحرم کی تعزیت نہ کرے, نامحرم بیمار ہو تو اس کی عیادت نہ کرے. یہ امر اس سے منع کیا گیا, روکا گیا ہے کہ اسی طرح مطلب وہ لائن سیٹ ہوتی ہے, پھر آہستہ آہستہ بندہ آگے بڑھتا ہے. تو شروع سے اس پر شریعت نے روک لگا دی, علماء نے اس پر روک لگا دی کہ سلام بھی نہیں بھیجنا ہے. تو اب اتنی حد تک سلام بھیجنے کی حد تک جب ہے معاملہ تو اس کو وہ گناہ کی صورت تو نہیں کہا جائے گا جس میں پھر بد نگاہی ہوتی ہے, تو اس کا اپنا گناہ ہوگا,
اس کو معاذ اللہ کوئی چھونے کی ترکیب ہے تو پھر اس کا گناہ الگ ہوگا. تو معاذ اللہ پھر اور کچھ آگے بہت یعنی کہ جو آدمی سوچ سکتا ہے تو اور بھی اس کے مطلب معاملات ہیں. تو جیسا وہ معاملہ کرے گا ویسا اس کا گناہ ہوگا. اس کے بارے میں روایت یہ ہے کہ جیسے کہ کسی غیر محرم کے محاسن کو کوئی دیکھے. محاسن مانے خوبی والا حصہ, اور یہ ہر مرد سمجھ سکتا ہے خوبی والا حصہ کیا کیا ہوتا. تو اس کو دیکھے گا تو اس سے بہتر ہے کہ اس کے سر میں کیل ٹھونک دی جائے, اور یہ اس کو نہ دیکھتا. تو اس کی سزا پھر آنکھوں میں آگ بھرنے کی وعید کہ جو اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرے گا. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی کہ اس کی آنکھوں میں آگ اس کی آنکھوں میں اللہ پاک قیامت کے دن آگ بھر دے گا. علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا کہ ایسے کی آنکھوں میں آگ کی سلائیاں پھیری جائیں گی جو یہ بدنگاہی کرتا ہے, نامحرم کو دیکھتا ہے. تو یہ نام عورت کو دیکھنا اس طرح اور امرت کو دیکھنا, یہ دونوں کا حکم ایک ہی ہے کہ اگر اچھا اس میں دونوں میں یوں فرق ہے کہ امرت کو اگر گندی لذت کے ساتھ مخصوص لذت کے ساتھ دیکھے گا تو گناہ ہے اور وہ وعید ہے وغیرہ, اور اگر یہ نہیں ہے اس کی نیت میں کچھ بھی نہیں ہے ایسی برائی تو دیکھنے میں کوئی گناہ نہیں ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے مرسلن روایت ہے, کہتے ہیں مجھے یہ خبر پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھنے والے پر اور اس پر جس کی طرف نظر کی گئی اللہ پاک لعنت فرماتا ہے. یعنی دیکھنے والا جب بلا عذر ارادتن بغیر کسی مجبوری کے جان بوجھ کر دیکھے, اور دوسرا اپنے کو بلا عذر بغیر کسی مجبوری کے جان بوجھ کر دکھائے, تو اس کے لیے یہ وعید ہے کہ اللہ پاک کی اس پر لعنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوزخیوں کی دو جماعتیں ایسی ہوں گی جنہیں میں نے اپنے اس عہد مبارک ظاہری زمانے حیات میں نہیں دیکھا, یعنی آئندہ پیدا ہونے والی ہیں. ان میں ایک وہ قوم جن کے ساتھ گائے کی دم کی طرح کوڑے ہوں گے جن سے لوگوں کو ماریں گے, اور دوسری قسم ان عورتوں کی جو پہن کر ننگی ہوں گی, دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی اور مائل ہونے والی ہوں گی. ان کے سر بختی اونٹوں کی ایک طرف جھکی ہوئی کوہانوں کی طرح ہوں گے. وہ جنت میں داخل نہ ہوں گی اور نہ اس کی خوشبو پائیں گی, حالانکہ اس کی یعنی جنت کی خوشبو اتنی دور سے پائی جاتی ہے. حوالہ مسلم شریف صفحہ نمبر 1177 حدیث نمبر 125 اور 2128. اس کی شرح بھی ہے, اس میں پردے کے بارے میں سوال جواب میں. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ بیان کردہ حدیث پاک کے ان الفاظ جو پہن کر ننگی ہوں گی کے تحت فرماتے ہیں, یعنی جسم کا کچھ حصہ لباس سے ڈھکیں گی اور کچھ حصہ ننگا رکھیں گی, یا اتنا باریک کپڑا پہنیں گی جس سے جسم ویسے ہی نظر آئے گا. یہ دونوں عیوب آج دیکھے جا رہے ہیں. یہ ساڑیاں جو پہنتی ہیں کچھ نہ کوئی حصہ بدن کا کھلا رکھنے کا رواج ہے بعض قوموں میں, یا اتنے باریک لباس پہنے جاتے ہیں کہ جس سے بدن کا حصہ نظر آتا ہے. یہ بال سر کے جو ہے نا, یہ سارے ایک بال سر کا یہ عورت کا ستر ہے, یہ چھپانے کی چیز ہے. گلے میں دوپٹہ لٹکا کر گھوم رہی ہوتی ہے, پیچھے چٹیاں لہرا رہی ہوتی ہے, اسکوٹر پر جا رہی ہوتی ہے. حرام اس طرح نکلنا گھروں سے باہر جہاں غیر مردوں کی نظریں پڑتی ہیں. یہ چٹیاں لہرا رہی ہے اور گلے میں تو پورا ہی سر ننگا ہے,
अच्छा, इसी तरह अगर दुपट्टा ओढ़ती हैं तो थोड़ा सा यूँ ओढ़ लेंगी और होता है बारीक, जिससे झलकते हैं, बाल चमकते हैं, ये भी नाजायज़ है। और इस तरह नमाज पढ़ेगी, नमाज भी नहीं होगी। जिस कपड़े को ओढ़कर बाल सर के चमकते हों तो नमाज भी नहीं होती, अगर वो कदर माने चमकेंगे तो। जितना हिस्सा वो चमकना मना है, जितना ढकना जरूरी, अकेले में भी नमाज नहीं होगी। तो ये मतलब सब समझने के मसाइल हैं, सीखने के मसाइल हैं। अपनी किताबों में सब लिखा हुआ है। इस्लामी बहनों की नमाज ये पढ़ लें, इसमें बहुत सारे आपको मसाइल मिलेंगे। पर्दे के बारे में सवाल जवाब, ये तफसीली पर्दे के उसमें मसाइल लिखे हुए हैं, मेहरबानी करके इसको पढ़ें। ख़र्चा नहीं करना, नो प्रॉब्लम। आप अपने दावत इस्लामी की वेबसाइट पर भी इसको डाउनलोड करके पढ़ सकती हैं। इस्लामी पर्दा ये तो थोड़े से पेज हैं, उसके 16-20 ऐसे कुछ होंगे। 36 पेज हैं 36 हैं और 35 रुपये में आप मकतूल मदीना से हासिल कर सकते हैं। माशाल्लाह। ये इसीलिए हमने इसको अलग किया, थोड़ा बरसों के बाद किया था। ये बड़ी किताब शायद ना पढ़ते हों, कम पढ़ती हूँ, चलो ये मुख्तसर ही पढ़ें, कुछ फार्मूला तो सामने आए पर्दा होता क्या है। अल्लाह जिसको तौफीक दे तो वो इस पर अमल करे। पर्दा ज़रूरी है। औरत के लफ्ज़ी माना जो है ना, औरत, इसके माना है छुपाने की चीज़। अब तो ये मर्दों के साथ शाना बशाना चल रही है। ये औरत इन मानों कर तो ना रही, कुछ और हो गई। इन मानों करा कि औरत के लफ्ज़ी माना छुपाने की चीज़। तो छुपाने की चीज़ तो नहीं बनी, ये तो नुमाइशी चीज़ बन गई। दावत नज़ारा देती फिरती है। इससे लिबास घर में शोहर के लिए जीनत करना है, मतलब शोहर तरके जीनत पर, तो बहरहाल वहाँ तो ज़रूरी है जीनत शोहर के लिए, उसकी पसंद के लिए। और ये उनके लिए नहीं करती। बाहर निकलेंगी तो आधे घंटे तक आईने की खैर नहीं है, ये टंगी चोटी करती रहेगी और बाहर निकलेगी ताकि शैतान उसको झांक झांक कर देखे न। जिनके जहन ख़राब होते फिर ऐसियों को देखते, और ये शायद खुशी होती होंगी, ये जीनत करी गाय के लिए बाहर निकल। दावत नज़ारा नहीं है तो क्या, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, सच्ची तौबा करें, तौबा का दरवाज़ा खुला है। इससे पहले कि आप इस तरह जा रही हैं और कोई गाड़ी टक्कर मार दे और इसी हालत में अल्लाह ना करे मौत आ जाएगी तो क्या करोगी। अल्लाह से डरें और सच्ची तौबा करें। और इस्लामी भाइयों को भी अल्लाह तौफीक दे कि बेपर्दगी पर मजबूर ना करें, बल्कि इनको अच्छे तरीके पर, घर का माहौल ख़राब ना हो, इस तरह नरमी के साथ नेकी की दावत दें। इस्लामी पर्दा रिसाला हासिल करें, घर में पढ़ के सुनाएं अपनी माँ बहनों को। इन बेचारियों को बाज़ वक़्त पता नहीं होता, पढ़ के सुनाएं इनको। मैं बच्चों की अम्मी को पढ़ के, मानती नहीं है, अरे भाई पढ़ के आपने सुनाया, कुरान शरीफ की आयत सुनाई, हदीस पाक उसको सुनाई कि आप वैसे ही इज्तिहाद कर लिया आपने कि मानती नहीं है, फाइनल कर दिया आपने। तो मेहरबानी करें, नहीं मानती तो मिन्नत करें इसकी कि सुन लो, खाली सुन लो और इनको समझाएं आप। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये पूरा हुआ नहीं शायद यार, यानी जिस्म का कुछ हिस्सा आज देखे जा रहे हैं। या अल्लाह की नियामतों से ढकी होंगी, शुक्र से तंगी यानी खाली होंगी। अल्लाह की नियामतों से ढकी होंगी, शुक्र से नंगी होंगी, शुक्र अदा नहीं करेंगी, ना शुक्री होंगी यानी खाली होंगी शुक्र से। या जेवरों से आरास्ता, जेवरों से सजी हुई होंगी मगर तकवे से खाली होंगी। और कोहानों की तरह होंगे, इनके सर कोहानों की तरह होंगे, जैसे ऊंट का कोहान होता है ऊपर का हिस्सा। इसके तहत फरमाते हैं, इस जुमला मुबारका की बहुत तफसीरें हैं। बेहतर तफसीर ये है कि वो औरतें राह चलते शर्म से सर नीचा ना करेंगी, बल्कि बेहयाई से ऊंची गर्दन किए सर उठाए हर तरफ देखती लोगों को घूरती चलेंगी। जैसे ऊंट के तमाम जिस्म में कोहान ऊंची होती है, ऐसे इनके सर ऊंचे रहा करेंगे। माज़अल्लाह, ये हो रहा है। माज़अल्लाह, मर्द पर्दा करता है, औरत नहीं करेगी। जो नेक बंदे होते हैं,
अल्लाह के वो पर्दा करते हैं इनसे, इन मानो कर कि इनको देखने से खुद को बचाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ढिठाई के साथ उनसे बात करेंगी, हंस हंस के बात करेंगी, बेतकल्लुफ बनेंगी। अल्लाह तौफीक दे, बस अल्लाह नेक तौफीक दे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हज़रत सैयदना अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हुदी खां थे जिन्हें अंजशा कहा जाता था, और वो खुश आवाज़ यानी खुश इल्हान अच्छी आवाज़ वाले थे। तो उनसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ अंजशा, छोड़ दो कच्ची शीशियाँ ना तोड़ो। हवाला मुस्लिम बुखारी। शरा यानी मेरे साथ सफ़र में औरतें भी हैं जिनके दिल कच्ची शीशी की तरह कमज़ोर हैं। खुश आवाज़ी इनमें बहुत जल्द असर करती है, और वो लोगों के गाने से यानी तरन्नुम के साथ अशार पढ़ने से गुनाह की तरफ माइल हो सकती हैं। इसलिए अपना गाना यानी तरन्नुम के साथ अपने अशार पढ़ना बंद कर दो। ये फरमाने वाली ता क़यामत औरतों के मुतालिक है, वरना सहाबियात के मुतालिक फिस्को फजूर का वहम भी नहीं किया जा सकता। मकसद ये कि मर्द औरतों को गाना ना सुनाए, इस तरह औरतें मर्दों को गाना ना सुनाएं कि इससे इश्क को बदमाशी पैदा होती है। अच्छा, यहाँ थोड़ी वजाहत करूँ। अंजशा ये सहाबी रसूल थे और ये हुदी खां थे, यानी कि ऊँटों को चलाने के लिए अशार पढ़े जाते थे, जिसको इसमें गाना लिखा हुआ इन्होंने। लेकिन हमारे यहाँ गाना लफ्ज़ आता है ना तो फ़ौरन वो फिल्मी गानों का तस्वुर होता है, जो म्यूज़िकल गाने बोले जाते हैं। इसलिए मैं थोड़ा वजाहत करता था कि अशार, तो ये नज़में पढ़ते थे, समझो अशार पढ़ते थे जो 112% दुरुस्त। सहाबी से ये सरकार ने ना इनको ये कहा कि तुम गलत पढ़ते हो। औरतों के ताल्लुक से फरमाया कि इनको मत सुनाओ। तो ये ऊँटों पे पढ़ते थे, हुदी खां जो होते थे, तो इस तरह ऊँट थोड़ा मस्त होकर तेज़ भागते थे, इसलिए पढ़े जाते थे ये। तो अंजशा रदी अल्लाह तआला अन्हु उनमें से एक थे, इसलिए वो था और ये लिखा होता तो मुझे मज़ा नहीं आया, तो दोबारा उसको अदब के अल्फाज लाने की कोशिश की। मुफ्ती साहब मजीद फरमाते हैं, बहुत मर्द रेडियो, पहले रेडियो था, अब टीवी तो अब आया ना, रेडियो पर औरतों के गाने सुनकर उनके आशिक हो गए। यूं ही औरतें मर्दों का गाना सुनकर इग़वा हो गईं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर फरमान हक़ है। औरत का दिल कच्ची शीशी की तरह कमज़ोर और जल्द असर लेने वाला होता है, इसलिए इस्लाम ने गाना बजाना हराम किया। किताब मिरआतुल मनाजी जिल्द 6 हदीस नंबर 4806 की शरह है। वो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने एक मिसरा लिखा है, हुस्न बलाए चश्म है, नगमा वबाले गोश है। यानी हुस्न जमाल जो है, खूबसूरती, ये आँखों के लिए बला है, आफत है। और नगमा यानी ये गाना, वबाल गोश यानी कान पर ये वबाल है कि सुनेगा तो तबाही में पड़ेगा, देखेगा तो तबाही में पड़ेगा। ये वही उसी तरफ इशारा है, औरत का उसमें देखेगा तो तबाही में पड़े, फितने में पड़ेगा, बला में पड़ेगा। इसी तरह औरत का नगमा सुनेगा या औरत मर्द का नगमा, वही गाना अशार जो तरन्नुम से पढ़े जाते हैं, वो सुनेगा तो बहरहाल ये कि इनसे बचना है। नातें वगैरह मेहरबानी करके मदनी चैनल पर भी जब नात पढ़े ना, नात ख्वां, मेहरबानी करके औरतें उस वक्त ना सुना करें। जहाँ शेर उठाया आगे पीछे हो जाए या बंद कर दे। ये मैं शरई मसला बोलता हूँ, वरना अपने व्यूवरशिप बढ़ाने के लोग तो क्या क्या पैंतरे चलते हैं। मैं व्यूवरशिप घटा रहा हूँ, कोई बात नहीं, व्यूवरशिप घटे, हमारी नेकियां ना घटें, गुनाह ना बढ़े। हमें आका के पीछे भी जन्नत जाना है। हमने मदनी चैनल जन्नत में जाने के लिए बनाया है ना, न कि जन्नत का रास्ता भटकाने के लिए बनाया है।
نہ دیکھیں عورتیں نو پرابلم. اب تھوڑا مطلب اتنا چرچا ہو گیا کہ بولنا پڑتا ہے مدنی مذاکرہ دیکھیں, ورنہ اگر میرے دل کے اندر جھانک کے دیکھیں نا تو میں شاید کہہ دوں کہ مدنی مذاکرہ مت دیکھا کریں. میں اکیلا نہیں ہوتا ہوں نا, چلو یہ بوڑھا ہو گیا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. بوڑھے میں بھی اٹریکشن ہوتا ہے بعض بوڑھوں میں, تو وہ بوڑھا جو ہوتا ہے نا جس میں اٹریکشن نہیں ہوتا اس کے احکام الگ ہیں. میں ان میں سے نہیں ہوں. بوڑھا وہ کہ جس کی جیسے جھریاں پڑ گئیں, بد شکل ہو گیا ہو, کریہ المنظر, اس کو کریہ المنظر یعنی کہ دیکھنے میں بھائے نہیں, اور جس کو نکاح کی آرزو ختم ہو جائے, ایسے بوڑھے کو عورت دیکھ سکتی ہے, اس کی دست موسیبی کا ہاتھ بھی چوم سکتی ہے. پھر بھی اگر اس عورت کو کچھ ہوا ایسی کیفیت جو میں نے عرض کی, تو پھر نہ دیکھ سکتی ہے نہ ہاتھ چوم سکتی ہے. یہ شریعت کے احکام میں بیان کر رہا ہوں. وہی حالت, وہی مسئلہ بڑھیا کے لیے کہ ایسی کریہ المنظر بڑھیا ہے جس کو دیکھنا اچھا نہیں, جھریاں پڑی ہوئی ہیں, کھال لٹک ہوئی ہے, بالکل جھکی ہوئی ہے, پوٹلی بن گئی ہے, جس میں کوئی اٹریکشن نہیں ہے, نہ اس کو کچھ نکاح کی آرزو ہے, تو ایسی کو مرد دیکھ سکتا ہے, ہاتھ چوم سکتا ہے, بھلے نامحرم ہے. یہ میں نے آپ کو آج بہت فائنل باتیں بتا رہا ہوں. اس کو اگر آپ یاد کر لیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کے لیے بہت سارے مسائل آسان ہو جائیں گے. خالی یہ اپنا اجتہاد نہیں کیا کرے, تو بوڑھے ہیں نا, یہ تو بوڑھا ہے نا, کوئی مطلب ہر نظر آنے والا بوڑھا بھلے عمر اس کے 100 سال ہو, ضروری نہیں ہے کہ یہ ان میں ہو, اور بھلے وہ 60 سال کا ہے اور ایسا کریہ المنظر ہو گیا, بالکل یہ جھک جھکا گیا اور بالکل مریل سا ہو گیا, جھریاں پڑ گئیں, اس میں کوئی حسن و جمال ہے ہی نہیں, کشش, تو وہ پھر اس میں آ جائے گا جس کی ابھی میں نے مسئلہ بیان کیا. تو اس کا تعلق عمر سے نہیں ہے. تو اگر مجھے بھی دیکھنے میں کوئی ایسا مسئلہ ہے, بالکل نہیں دیکھنا ہے, شریعت نے منع کیا ہے. میرا مسئلہ کیا ہے ذاتی طور پر, میں تو اس وقت نہیں دیکھ رہا نا کسی کو. اللہ پاک ہم سب کو اپنے احکام پر, اپنے محبوب کے احکام پر عمل کرنے والا بنائے, اور اس طرح مطلب یہ کہ خالی مطلب ہیلے بہانے کرنا اور اپنے طور پر مسئلے بنا لینا, اس میں کیا, یہ تو پیر صاحب ہیں. ارے پیر صاحب آپ سے بھی کوئی پردہ ہے, ارے چاچا آپ سے بھی کوئی پردہ ہے, آپ تو ہمارے پڑوسی ہیں, ہم تو بچپن میں آپ کے ساتھ کھیلی ہیں, آپ سے کیا پردہ, آ جائیے. یہ سب چل رہا ہوتا ہے خاندان میں. پیر صاحب بھی بڑے ہاتھ چموا کر موج کر رہے ہوتے ہیں. ایسا پیر صاحب نہیں ہے, کچھ اور ہے. پیر نہیں بنانا ایسے کو, جو بنائے ہوئے تو واپس غوث پاک کے دامن میں آ جائیں, کیونکہ یہ تو گناہ گار ہے, فاسق ہے, کہ جو عورتوں کو ہاتھ چموا رہا اپنے, اور وہ کریہ المنظر نہیں ہے, چموا نہیں رہا, عورتیں زبردستی چوم رہی ہیں. تو جتنے اس وقت میرے ساتھ وابستہ ہی اینڈ شی, اس کے ساتھ تو ان کے ساتھ نہیں ہوں گے نا. میں کیوں, میرا نہیں چومتی, میرے پیچھے کیوں نہیں بھاگتے کہ ہاتھ چومنے دو. واٹ از دس, ایسے مطلب جھوٹے ہیلے جو ہیں نا, یہ تیرے میرے کو تو مطلب وہ گھما سکتے ہیں. اللہ کو سب خبر ہے ہمارے دل کی, یہ کس کی کیا نیت ہے. انما الاعمال بالنیات, میری کوئی نیت خراب نہیں ہے. تو نیت خراب ہو اچھی ہو, اجازت نہیں ہے, یہ اجازت ثابت کرنی پڑے گی. کوئی آیت کوئی حدیث کہ جس سے اجازت, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے, ان سے بڑھ کر تو کوئی بزرگ ہے نہ ہوگا نہ ہوا, ٹھیک ہے نا. تو ان کے بارے میں بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ اس طرح کا ارشاد ملتا ہے. کوئی اسے ثابت نہیں کر سکتا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کے لیے بھی کسی عورت کو اپنا ہاتھ دیا ہو, کبھی بھی نہیں دیا. تو ان سے بڑھ کر کوئی معصوموں کے بھی سردار ہیں. جب یہ عورتوں سے دور رہے اور ان کے ساتھ جو بھی حکم شریعت تھے ان پر عمل کیا, اور جو آقا نے کیا وہ ہے شریعت اصل, سمجھے. اگر ان کے ہاتھ چومے جاتے ہوتے تو آج شریعت ہو جاتی, لوگ بولتے ہم بھی چموائیں گے, سنت ہے ہی نہیں گنجائش. تو آپ کون سے آگے کہ جو بولتے ہیں مجھے کچھ نہیں ہوتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ناراض نہیں ہونا, میں نے حکم شریعت بیان کیا, ہو سکتا ہے کوئی ناراض ہو گیا ہو, تو معافی اس لیے مانگ رہا ہوں کہ شاید شر سے بچنے کے لیے, ورنہ معافی مانگنے کا یہ ہے نہیں. میں نے حکم شریعت, ہاں میری بات جو اس کو کوئی غلط ثابت کرے گا تو میں انشاءاللہ پھر اگر
शरह सदर हुआ, उलमा ने भी फरमा दिया कि तुमने गलत बोला था, तो मैं इंशाअल्लाह इजाला कर दूंगा। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। माशाअल्लाह हमारी मुआवनत बरा इस्लाही मैंने का जो शोबा है तो उनकी तरफ से तो फ़ौरन ये डिमांड आ गई कि ये वाला जो गुफ्तगू है इसका क्लिप, वीडियो क्लिप बनाया जाए ताकि हम इसको इस्लामी बहनों में भी और दीगर अपने घर घर इसको पहुँचाएँ, ताकि ये जो शरीफ मसला है और जिस अंदाज से आपने बयान किया तो वो घर घर इसकी दावत पहुँचे। अल्लाह के प्यारे प्यारे सबसे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी शहजादी सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा से पूछा, औरत के लिए कौन सी चीज़ बेहतर है? अर्ज़ की, न तो औरत गैर मर्दों को देखे और न गैर मर्द इसे देखें। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके इस जवाब को पसंद फरमाया। हवाला इह्याउल उलूम जिल्द 2 सफ़ा 46 and 46। एक बार दिल्ली में सख्त कहत साली यानी बारिश न होने के सबब अनाज की तंगी हुई। लोगों की बहुत दुआओं के बावजूद बारिश न हुई। हज़रत निज़ामुद्दीन अबुल मुअय्यद रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी अम्मी जान रहमतुल्लाह अलैहा के कपड़े का एक धागा हाथ में लेकर दुआ की, या अल्लाह ये उस खातून के दामन का धागा है जिस खातून पर कभी किसी नामहरम की नजर न पड़ी। मेरे मौला इसके सदक़े रहमत की बारिश बरसा दे। अभी दुआ ख़त्म भी ना हुई थी कि फ़ौरन बारिश शुरू हो गई। हवाला अखबारुल अखयार सफ़ा 394। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इन पर रहमत हो और इनके सदक़े हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत हो। अल्लाहुम्मा आमीन बिजाही ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत ने जो किताबों के मुतालिक इरशाद फरमाए, पर्दे के बारे में सवाल जवाब आप मकतबतुल मदीना से तलब फरमाए। 397 पेजेस की ये किताब है। 510 रुपीज़ में आप हासिल कर सकते हैं, 510 रुपये में। इस्लामी पर्दा नामी रिसाला जो 36 पेजेस का ये रिसाला है, 35 रुपीज़ में आप मकतबतुल मदीना से तलब फरमाएँ। इस्लामी बहनों की नमाज 308 308 सफ़हात पर मुश्तमिल ये किताब 400 रुपीज़ में आप तलब कर सकते हैं। न मर्द औरत को देखे न औरत मर्द को बुरी नीयत से देखे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अब जैसे कि मदनी चैनल पर कोई देखती है औरत, तो अगर इसको किसी को देखती है और उसके दिल में कोई ऐसी जो मैं कहना चाहता हूँ उस तरह की कैफियत पैदा होती है और ये वो समझ सकती है, तो सांस बाद में लेना, फ़ौरन वहाँ से उठना ज़रूरी है। ये सांस लेना इसलिए बोलता हूँ ये बिल्कुल क्विक, अब थोड़ा यूँ देख लूँ नहीं, अबाउट टर्न, पलट पड़े, बस इतनी ही इजाज़त है देखने की कि जिसमें कोई मतलब है कि ऐसी कैफियत ना हो। ये है ख़तरे वाली बात, औरत का देखना बहुत ख़तरे वाली बात है। मैं तो यही मशवरे देता हूँ कि नातें भी सुनना। नातों में तो वैसे एक तरह का जादू होता है, तरन्नुम में। तो नातें तो बड़े शौक़ से देखती हैं औरतें जो मज़हबी अपने आप को समझती हैं। ये मज़हबी नहीं होती, क्योंकि ये अपने फ़ैन होती हैं किसी मखसूस नातख़्वान की, उनकी तस्वीरें लगाती हैं, उनके कलाम वायरल एक दूसरे को भेजना और उनकी बातें करना नातख़्वानों की। ये मेरी मालूमात हुई है, इस तरह ये करती हैं। तो ये अपने आप को मज़हबी ना समझें, ये जहन्नम में जाने वालों की लाइन में खड़ी हुई है। नातों की आड़ में शैतान ने इनको पागल कर दिया है, बावला कर दिया है, बावली कर दिया है, कि जो ये नौजवान नातख़्वानों को पसंद करती हैं। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सांस बाद में ले, पहले तौबा करें इस हरकत से, अपने पेजेस से, अपनी जहाँ भी इसको लगाया हुआ है सब से हटा दें। आप नातख़्वान नहीं, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम आशिक, हम इनके ग़ुलाम हैं, नातख़्वानों के नहीं। तो मैं इसीलिए पसंद करता हूँ कि जो नातख़्वान दुनिया से चला गया, जैसे हाजी मुश्ताक हमारे मशहूर हैं, मरहूम हैं, ये फौत हो, इनसे ये कैफियत का होना कम चांस है,
उनकी नाते सुने। जहाँ ये कैफियत पैदा हो गई तो चाहे 100 साल का फौत शुदा है नातख्वां, फौरन बंद करना होगा, ये भी ध्यान में रखें। क्योंकि असल जो इल्लत, जो सबब है, वो वही मखसूस लज्जत है जिससे रोका गया कि इसको नहीं देखना है, नहीं सुनना। लेकिन ये तकरीबन हमारी मतलब जो मजहबी कहलाती हैं, ये नाते हैं, हम तो नाते सुनती हैं, हम तो नाते सुनती हैं। नहीं, नाते नहीं सुननी। बेशक कुछ बयान जादू होते हैं, ये बुखारी शरीफ की हदीस है। तो ये बयान, तो ये नात शरीफ बयान की इंतहाई सूरत है, यूँ समझ लो कि इसमें एक तरन्नुम होता है। तरन्नुम में कशिश बहुत ज़्यादा होती है और आम गुफ्तगू में वो कशिश नहीं होती। नातख्वान जब बात करेगा ना तो उसके बात में सुरीलापन इतना नहीं होता। जब ये अपनी ले बनाता है तो उस वक्त फ़र्क पड़ जाता है काफ़ी। तो मेहरबानी करके इस्लामी बहनें अगर ऐसा करती हैं तो जिंदा नातख्वानों को मत सुने। ये सुनती है, वो सुनती है, उसकी बेटी सुनती है, उसकी पोती सुनती है, ये दलाइल ना दिया करें। आपने जिस नबी का कलमा पढ़ा है, मैं उसकी शरीयत की बातें कर रहा हूँ। अब चाहे वो मैं ये गलतियाँ करता हूँ तो मैंने भी जवाब देना है इसका। ये करते हैं, वो करते हैं, फलां करता है, फलानी मुबल्लिगा करती है, फलानी जिम्मेदार करती है। अपनी खबर में ये जवाब दूँगी, आखिरत में ये जवाब दूँगी। आपने अगर इनका कलमा पढ़ा है तो फिर हम आपको समझाएंगे भी नहीं, हम तो सिर्फ कलमा एक का ही पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, तो मेहरबानी करके बहुत मरूम नातख्वान हैं जिनके कलाम हैं। मैंने तो कई मरूम नातख्वानों के कलाम छाट कर अपने ख़ानदान में भेजे हैं, मरूम हो गए। मेरे पास जितने मरहूम नातख्वानों के कलाम होंगे शायद ही किसी के पास हो। तो मैंने इन्हें कसदन ये कहे कि अगर जमा करवाएं, नात सुनना शौक़ है तो सुनो। और बेहतरीन नातख्वान है, ये भी नहीं कि वो बोलोगे आवाज़ ज़बरदस्त आवाज़ों के नातख्वान ऐसे मरहूम हैं। जैसे हाजी मुश्ताक भी माशाल्लाह बुलबुल रोज़ा रसूल, कितनी प्यारी आवाज़ है कि सुने ना मज़े को मज़ा आ जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस क्लिप की वीडियो और ऑडियो AI जनरेटेड है। हमारी सोसाइटी में एक बच्चा आया है। जब भी वो घर से बाहर निकलता अपने अब्बू की उंगली पकड़े ही निकलता, या फिर अपने दादा अब्बू को व्हील चेयर पर नमाज के लिए मस्जिद लेकर जाता। बस उसकी एक आदत बुरी थी, रास्ते में चलते फिरते कभी वो बिल्ली को लात मार देता था और कभी वो परिंदों के लिए रखा पानी गिरा देता था। यहाँ तक के सिविक सेंस का भी ख्याल नहीं रखता था। उसकी हरकत से क्या हुआ? कहाँ रह गए हैं नौमान और सलमान भाई? नौमान भाई, ये क्या तरीका है घर में दाखिल होने का? और आपने हुलिया क्या बना रखा है? मुझे कौओं से बचा ले, वो मेरा पीछा कर रहे हैं। नौमान बेटा, जरूर आपने कौओं को तंग किया होगा। दादा जान, मैंने नहीं, शर्जील ने केला खाकर रास्ते में फेंक दिया। मैं छिलके से फिसलकर कौओं पर जा गिरा। उसी वक्त से कौवे मेरे पीछे लगे हुए हैं। और सलमान भाई कहाँ हैं? वो तो रास्ते में होंगे। अल्लाह पाक रहम करे, आओ देखते हैं। नहीं, बाहर ना जाना, बाहर कौवों ने पूरा खानदान जमा किया हुआ है। चलें CCTV में देखते हैं। अब सलमान भाई कैसे आएंगे? कौवे तो बहुत गुस्से में हैं। ये तो किसी को भी आने नहीं देंगे।
سلمان بیچارہ کہاں ہوگا؟ وہ کیسے آئے گا اب؟ آج گلی اتنی خالی کیوں ہے؟ سب خیریت تو ہے؟ سلمان بھائی، میں آ رہا ہوں۔ میں شرجیل کے دادا سے بات کرتا ہوں۔ کل کے واقعہ کے حوالے سے جو بھی ہوا اچھا نہیں ہوا۔ جی دادا جان، بات کرنا بہت ضروری ہے۔ دادا ابو، وہ دیکھیں، اسی لڑکے کی وجہ سے مجھ پر کووں نے حملہ کیا۔ آپ پر بھی کووں نے حملہ کیا تھا؟ اور مجھ پر بھی۔ سلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دادا ابو، اس کی وجہ سے ہی کووں نے مجھ پر حملہ کیا۔ کیلا کھانے کے بعد چھلکا ڈرم کے بجائے باہر ہی پھینک دیا۔ میں پھسلا اور بس پھر کیا تھا؟ اچھا، تو یہ کہانی تھی۔ تبھی کوے میرے پیچھے لگ گئے۔ گلی میں ہر گزرنے والے کا کووں نے خوب شکار کیا۔ میرا پوتا تو دیکھ بھی نہیں سکتا۔ دیکھ نہیں سکتا؟ کیا مطلب؟ معافی چاہتا ہوں، ہمیں معلوم نہیں تھا۔ یہ سب اللہ پاک کے فیصلے ہیں، ہم اس پر راضی ہیں، لیکن پھر بھی میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں کہ آپ سب کو تکلیف ہوئی۔ بھائی، مجھے معلوم نہیں تھا، مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی، مجھے بہت شرمندگی ہے۔ جناب، ہم بھی آپ سے معذرت کرتے ہیں، بس آج سچویشن ہی ایسی بن گئی تھی۔ پھر بچوں کی کنڈیشن دیکھی تو مجھے تشویش بھی ہوئی۔ آپ نظر آئے تو سوچا پوچھ لیتے ہیں۔ آئی ایم ریئلی ویری سوری۔ کوئی بات نہیں۔ اب شرجیل بھائی کی حقیقت جاننے کے بعد یہ باتیں ہمیں تکلیف نہیں دیتی بلکہ ہمیں سبق دیتی ہیں۔ ایسے افراد کا خیال رکھنے سے ہم اچھے شہری بن سکتے ہیں۔ کسی کی کمزوری کسی کو مکمل کرتی ہے، ترس نہیں بلکہ باوقار ساتھ دینا ہے۔ پیارے امیر اہل سنت، طوطا، کبوتر اور چڑیا تو انسانوں کے قریب آ کر دوستی کر لیتے ہیں، جبکہ کوا انسانوں کے قریب بھی نہیں آتا اور بدلہ بھی لیتا ہے۔ کوا ایسا کیوں کرتا ہے؟ میرا بھی ایک سوال ہے حضرت صاحب کہ میرا پوتا شرجیل بائی برتھ بلائنڈ یعنی پیدائشی نابینا ہے۔ کیا ایسے بچے حافظ اور عالم بن سکتے ہیں؟ کیا آپ کے پاس کوئی پلان یا پلیٹ فارم موجود ہے؟ ماشاء اللہ، بڑا دلچسپ خاکہ آپ نے بنایا ہے کہ بلائنڈ بچہ اپنے دادا جان کو مسجد کی طرف ویل چیئر پہ لے جا رہا تھا نا، تو زوردار خاکہ ہے۔ تاہم مطلب یہ کہ چونکہ یہ تو خاکہ ہے، اس سے اصل مقصود وہ ہم کو سیکھنا سکھانا ہے۔ ایک تو یہ کہ کیلا ڈال دینا، چھلکا یوں پھینک دینا، یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ میرے مرحوم بھائی دعوت اسلامی سے کچھ عرصہ پہلے کا واقعہ ہے کہ وہ باہر سے پنجاب سے آ رہے تھے اور حیدرآباد کے اسٹیشن پر اترے پانی پینے کے لیے۔ جو میں نے جو سنا ان کے بارے میں، پانی پینے کے لیے اترے تو پانی پی کر جو مگ ہوتا ہے وہ سبیل جو بنی ہوئی تھی، اسٹیشنوں پر ہوتی ہیں سبیلیں پانی کی، تو وہ اس پر مگا رکھا تو مگا گرا، ادھر سیٹی ہو گئی، لیکن مگ زمین سے اٹھا کر رکھنے کے لیے گئے۔ اب اس میں ٹرین چل پڑی، یہ دوڑے تو کہتے ہیں کیلے کا چھلکا تھا، اس پر پاؤں آ گیا، یہ پھسل کر ٹرین کے اندر نیچے چلے گئے اور ٹرین میں کٹ گئے، انتقال ہو گیا۔ یہ ہمارے ساتھ بھی ایک کیلے کے چھلکے کا ایک واقعہ وابستہ ہے، جو میں خیر ان کی لاش لینے کے لیے تو گیا تھا حیدرآباد، لیکن یہ کہ سنا یہ تھا کہ ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے، ان کی
वफात का ये सबब बना केले का छिलका। तो यूँ केले के छिलके या पपीते के छिलके, दीगर ऐसी तकलीफ़ दे चीज़ें गलियों में, सड़कों पर ये फेंकना कानूनी भी जुर्म होता है और अखलाकी भी जुर्म है, मुआशरती भी जुर्म है। इसमें कोई खूबी नहीं है, परेशानी का बाइस है। बदबू होती है, जरासीम फैलते हैं, गंदगी होती है, बहुत कुछ इसमें खराबियाँ हैं। तो जो भी इसी तरह की चीज़ें वो डस्टबिन में डालनी चाहिए, या अगर मजबूरी है तो अब केले का छिलका कहीं डालना ही है, कोई ऐसी जगह नहीं या डालना हो तो अगर कोई रेतीली जगह है ना, रेती मिट्टी होती है, जैसे सफ़र पे जा रहे हैं तो रोड पे डाला तो ख़तरनाक है। मिट्टी के ढेर रखे होते हैं रास्ते में, तो मिट्टी के अंदर डाल दिया ना तो इस पर कोई फिसलेगा नहीं, और ये आम जंगल होता है। तो ऐसी जगह, कोई भी ऐसी जगह ना हो जिससे किसी को तकलीफ़ हो, छिलका वगैरह ना फेंका जाए। तो यूँ मतलब ये कि अब वो कव्वे आ गए। कव्वे जो हैं ये हदीस पाक में चील कव्वे वगैरह को फासिक फरमाया गया, ये इसलिए कि वो अपने नफ़े के बगैर इंसानों का वो नुकसान करते हैं, इनको फ़ायदा नहीं होता। बाज़ जानवर जो है उनको फ़ायदा होता है, शेर फाड़ के खा जाता है, तो इस वजह से वो फासिक नहीं है कि ये अपना नफ़ा है ना उसमें खा जाता है। गोश्त, इसको भूख लगी है तो उसने खाया, लेकिन ये कोई नफ़ा नहीं होता। इसके बावजूद ये इस तरह बंदे को नुकसान करते हैं और तकलीफ़ पहुंचाते हैं। कव्वे के बारे में पढ़ा था कि बाज़ औक़ात ये वो फ़ज़ा में होता है और कोई गुज़र रहा है, उसका शरारती यही है कि वो ताक कर निशाना बनाकर उस पर अपनी बीट डालता है। तो यूँ ये फासिक है। चील के भी इसी तरह के धंधे हैं। तो हज़रत अल्लामा बदरुद्दीन आइनी रहमतुल्लाह अलैह उम्दतुल कारी में लिखते हैं कि कौवा ऊँट की पीठ पर ठूंगे मारता है और उसकी आँख को चोंच से खोदता है जबकि वो दर्द रसीदा हो और लोगों से खाना वगैरह छीन कर उड़ जाता है। अरे वो बीमार वगैरह ऊँट हो तो उस पर ये इस तरह हमले करता है, कौवा उसको तकलीफ पहुँचाता है और लोगों से खाना वगैरह छीन कर उड़ जाता है। नीज़ चील भी इसी तरह गोश्त छीन कर उड़ जाती है। तफसीर मदारिक के हवाले से किताबुल बुरहान सफ़ा 11 पर लिखा है कि कौवा लानत और बद्दुआ घर वालों पर करता है, बस ये कौवा जहाँ बैठता है लानत ही लानत करता रहता है। ये किताबुल बुरहान जिन्होंने लिखी है ना, ये इस किताब पर शायद आला हज़रत की तकरीज़ है, शायद बहुत पहले मैंने पढ़ा था इसको, तो ये अब मुझे कन्फर्म याद नहीं है, लेकिन आला हज़रत इस आलिम से मतलब यानी कि कोई तरकीब थी, मतलब ताल्लुकात वगैरह, उस दौर के ये आलिम थे, उन्होंने लिखा ये। तो बहरहाल कौवा अच्छा जानवर नहीं है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा के मुतालिक मरवी कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब कौवे की आवाज़ सुनते तो ये दुआ पढ़ते, अल्लाहुम्मा ला त्वइरा इल्ला त्वइरुका वला खैरा इल्ला खैरुका वला इलाहा इल्ला अंत। ऐ अल्लाह, तेरी फाल है और तेरी खैर है और तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। हवाला अज़्ज़ुहद ले इमाम अहमद बिन हम्बल, जिल्द पहली, सफ़ा 193, हदीस नंबर 1319, दारुल कुतुबुल इल्मिया बैरूत लिबनान। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। जिस तरह ये भी पूछा गया कि जो ब्लाइंड तलबा हैं उनके मदारिसुल मदीना और तो अल्हम्दुलिल्लाह जी तो इनके मदारिसुल मदीना भी है हिफ्ज़ नासरा के, कोई पाकिस्तान भर में 6 मकामात पर हैं और एक अल्हम्दुलिल्लाह दरस निज़ामी के लिए जामियतुल मदीना भी इनका है खुसूसियत के साथ। माशाअल्लाह। 6
मदारिसुल मदीना भी कायम है जी, नाबीनाओं के लिए, और जामियातुल मदीना भी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ मदारिसुल मदीना में नाबीना इस्लामी भाई जो हैं वो हिफ्ज़ कर सकते हैं, नाज़रा कुरान शरीफ पढ़ सकते हैं, बाज़ों ने हिफ्ज़ किया भी है, नाज़रा ख़त्म किया है गलबन, ये भी है मत कारकर्दगी, और हिफ्ज़ भी किया है ना, हाँ, हिफ्ज़ भी किए हैं। और दरस निज़ामी की तकमील भी की है, जी जी, यानी कि आलिम कोर्स जो है दरस निज़ामी ये भी मुकम्मल करके सनद हासिल की है बाज़ नाबीनाओं ने दावत इस्लामी के जामियातुल मदीना में। तो ये हमारे यहाँ तरकीब है, बल्कि नाबीना हमारे पास पढ़ाने वाले भी हैं, हमारे यहाँ पढ़ के मदनी बनकर अब दूसरों को मदनी बना रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यह आपकी दावत इस्लामी है, सबको संभाल रही है। गूंगे बहरों को कौन संभालेगा, इनको भी संभाल रही है। डेफ नाबीने, वो टेढ़े पिल्ले बेचारे बाज जो माजूर टाइप के होते हैं, इन सब का हमारे पास दावत इस्लामी में वेलकम है सबको अल्हम्दुलिल्लाह। इनके भी मतलब इज्तिमा में भी ये जमा होते हैं, कहीं कोने में होंगे, बैठे होंगे, और ये डेफ जो होते हैं इनको वो इशारों से समझा रहे होते हैं दूसरे इस्लामी भाई जो तरबियत याफ्ता होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये काफ़िलों में सफ़र भी करते हैं। आपके घरों में, अपने ख़ानदानों में इस तरह के हैं तो करीबी दावत इस्लामी में जो भी आपके यहाँ इज्तिमात वगैरह होते हों, ज़िम्मेदारान होते हों, इनसे रब्ता करके, इनसे मशवरा करके अपने नाबीना या डेफ जो गूंगे बहरे हैं इस्लामी भाई माजूर वगैरह, तो उनको भी दीन सिखाने के लिए इनसे रब्ता करें, उनको तरकीब फरमाएँ। अल्लाह करेगा तो बेहतरी है, क्योंकि ये वो तबका है जिसका ये नाबीने हुए, ब्लाइंड या वो डेफ गूंगे बहरे वगैरह, इनको माशरे में कोई मकाम नहीं देता। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी ने उनको भी सर आँखों पर लिया हुआ है कि ये भी माशाअल्लाह, ज़ाहिर है कि इनके अंदर भी दिल है, इनके अंदर भी दिमाग है, ठीक है, ये एक नेमत से महरूम है, तो ये आपकी हमदर्दी के ज़्यादा मुस्तहिक है। डेफ जो है ज़बान, आँख, ज़बान और कान से महरूम है, बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, ये आपकी तवज्जो के ज़्यादा मुस्तहिक है। घर में इस तरह का बच्चा होता है तो आम तौर पर सुना यही है कि इनको लिफ्ट घर वालों की तरफ से नहीं मिलती जितनी वो जो, क्योंकि ये किसी काम का नहीं होता, ये नौकरी भी करे तो ये ज़्यादा कमा कर ला नहीं सकता, तो इस तरह ये बेचारे की वैल्यू नहीं होती, फिर ये बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा बिगाड़ का शिकार हो जाता है। तो इसलिए वो अगर कोई आपके घर में सब बच्चा है भी तो मेहरबानी करके इसको मतलब मान दिया करें और इनको प्यार दें। ये बेचारा महरूम है और इनको आपके प्यार की, शफकत की ज़्यादा ज़रूरत है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तनों की तारीख हज़ारों साल पुरानी है। इंसान इन्हें अपनी बुनियादी ज़रूरियात के लिए इस्तेमाल करता है, जैसे खाने पकाने के लिए और खाना खाने के लिए, इसी तरह पानी पीने के लिए और पानी का ज़ख़ीरा करने के लिए। यूँ तो मिट्टी के बर्तन के बेशुमार फ़वाइद हैं, लेकिन चीदा फ़वाइद ये हैं। ठंडा पानी, पानी का घड़ा पानी को कुदरती तौर पर ठंडा करता है, इसमें फ्रिज की तरह बिजली खर्च नहीं होती। सेहत पर असरात, मिट्टी में मौजूद कुदरती मादनियात जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन वगैरह खाने और पानी में शामिल होकर जिस्म को ताकत देते हैं। खाने का जायका, मिट्टी के बर्तन में पका हुआ खाना खुशबूदार और मज़ेदार बनता है। हज़म में आसानी, मिट्टी में अल्कलाइन होती है, ये खाने में तेज़ाबियत को कम करके मैदे को सुकून देती है। मिट्टी देर तक हरारत महफूज रखती है, इसलिए गैस या लकड़ी कम लगती है। कम कीमत, बहुत से दीगर मादों से तैयार करदा बर्तनों के मुकाबले में मिट्टी के बर्तन कम कीमत होते हैं, खुसूसन धाती बर्तनों के मुकाबले में। 2024 के आदाद व शुमार के मुताबिक मिट्टी के बर्तन की आलमी मार्केट 1.8 अरब डॉलर से ज़्यादा थी, जो 2031 में बढ़कर 2.5 अरब डॉलर से तजावुज़ कर जाएगी। पाकिस्तान भी मिट्टी के बर्तन की बरामद करता है और 2021 में पाकिस्तान ने 18 लाख डॉलर्स की बरामद की। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में कुछ सवालात हैं। आज के जदीद दौर में लोग शीशे, चीनी और दीगर अच्छे मयार के बर्तन इस्तेमाल करते हैं। लोग खुद और घर वालों को कैसे मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करने की तरगीब दें?
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور میں اور ماضی میں ہمارے گھروں میں بھی برتن مٹی یا دیگر قدرتی چیزوں کے ہوا کرتے تھے جو سادہ، صحت بخش اور ماحول دوست تھے۔ مزید عرض یہ ہے کہ کیا مٹی کے برتن استعمال کرنے کی کوئی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے اور کون سے برتن استعمال کرنا سنت ہے؟ ماشاءاللہ، مٹی کے برتن، میرا پیالہ تو آپ نے دیکھا ہوگا ٹیبل پہ رکھتا ہوں۔ مٹی کے برتن میں کھانے کا میرا جو معمول ہے یہ بہت پرانا ہے، ہو سکتا ہے دعوت اسلامی سے بھی پہلے کا ہو، بہت پرانا ہے الحمدللہ، مجھے محبت ہے، شوق ہے۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مٹی یا کاٹھ یعنی لکڑی کے برتن تھے، اور پانی کے لیے مشکیزیں بھی۔ حوالہ فتح رضویہ جلد 22 صفحہ 129۔ مزید فرماتے ہیں مٹی کے برتن میں کھانا پینا بھی تواضع یعنی عاجزی سے قریب تر ہے۔ کھانے پینے کے برتن مٹی کے ہونا افضل ہے کہ اس میں نہ اسراف ہے یعنی فضول خرچ، نہ اترانا۔ حدیث میں جو اپنے گھر کے برتن مٹی کے رکھے فرشتے اس کی زیارت کریں۔ حوالہ فتاوی رضویہ حصہ الف جلد پہلی صفحہ 336 ملتقطاً۔ حضرت سیدنا خباب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پختہ مٹی کے برتن، پکی مٹی کے برتن سے پانی پیتے ہوئے دیکھا۔ حوالہ معرفت الصحابہ جلد 2 صفحہ 174 حدیث نمبر 2371۔ تو یوں مٹی کے برتن کا استعمال پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اب اس پر لفظ سنت کا اطلاق ہوگا یا نہیں، یہ کہ ایک بار جیسے یہ روایت کے مطابق ایک بار دیکھا کہ مٹی کے برتن میں پانی پیتے ہوئے دیکھا، اور آپ کی بارگاہ میں مٹی کے برتن تھے، یہ تو لکھا ہوا نا کہ مٹی یا کاٹھ یا لکڑی کے برتن تھے، کاٹھ میں لکڑی، مٹی یا لکڑی کے برتن تھے، اور پانی کے مشکیزیں بھی۔ اور مزید فرماتے ہیں مٹی کے برتن میں کھانا پینا بھی تواضع سے قریب تر ہے۔ اب یہ فرماتے ہیں تو یہ شاید اعلیٰ حضرت کا قول ہو، ہے نا، اعلیٰ حضرت کا قول ہے۔ اور پھر حدیث کا حوالہ، مگر حدیث میں ہے لکھا ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں ارشاد نہیں لکھا کہ وہ برتن فرشتے اس گھر کی زیارت کرتے ہیں، اس کی زیارت کریں، شاید مراد یہ گھر کی زیارت کریں۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، یہ ویسے ملا علی قاری یہ پہلے یہ بولتے تھے منڈلا علی قاری، ملا علی قاری، اب یعنی کہ لفظ ملا ہمارے یہاں معیوب ہے، یہ نکل جاتا ہے، کتابوں میں لکھا ہوتا ہے۔ تو حضرت علامہ، یہ بہت بڑے عالم تھے، حنفیوں کے پیشوا ہیں، تو حضرت علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، ایک شرح عین العلم جلد پہلی صفحہ 277 پر، جو مصر کی چھپی ہوئی ہے کتاب تبت الثقافت الدینیہ مصر، تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کھانے کے برتن لکڑی اور مٹی کے ہونا مسنون ہے، مطلب یعنی سنت ہے، مسنون۔ تو یہ سنت مستحبہ ہوئی، سنت موقدہ نہیں ہے، یعنی یہ ایسی سنت نہیں ہے کہ جو اگر کوئی عمل نہیں کرتا تو گناہ گار ہو جائے گا، تو یہ سنت ہے۔ اب یہ کہ مٹی کے برتن کا تھوڑا یوں سنبھالنا، اس کو پھر اس کا صاف کرنا، یہ کام ہے، پھر وزن بھی ہوتا ہے، تو اس لیے اب چونکہ ایسے ایسے برتن یاد ہو گئے ہیں جن کا استعمال آسان ہوتا ہے، پھر گر کر ٹوٹتے نہیں ہیں، تو اس کو مطلب ہمارے یہاں استعمال کیا جاتا ہے، نو پرابلم، کوئی حرج نہیں ہے۔
तो कुछ ना कुछ मिट्टी के बर्तन यूँ के होना चाहिए, मेरा ख्याल ये है। तो एक दो बर्तन तो कभी, या जिसका अपना है शौक़, जैसे मेरा शौक़ है कि मैं आज से नहीं, वही सुन्नत सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद, ये तो बहुत पुराना चटाई पर सोना और मिट्टी के बर्तन, ये मेरा दावत इस्लामी से पहले से मैं चटाई पर सोता था, वो तो मुझे अच्छी तरह याद है। लेकिन अब तो खैर पलंग और अब मसले हो गए। 12 पलंग पर चटाई बिछती है मेरी, बिछाता हूँ, लेकिन फिर कोई टूट फूट हो जाती है तो फिर अब मैं बाजार जा नहीं सकता ना, मजबूरियाँ, वरना पहले तो मैं लेके आ जाता था। और चटाई वो मेरी इंतखाब होता था जो जिस पे मैयत को लिटाते हैं ना, ये चटाई ली मार्केट में मिलती थी, कराची का इलाका, मशहूर इलाका ली मार्केट। तो वो चटाई ली जाए कि जिस पे मैयत को लिटाते हैं, तो इसमें मौत की याद। अब वो सोचे हैं तो ये अब कुछ नहीं कर पाता, जबकि मौत पहले के मुकाबले में करीब हो गई है, अल्लाह तौफीक दे। तो बहरहाल ये कि इसको सुन्नत मुक्कदा या इस तरह का हम नहीं कह सकेंगे कि कोई ना खाता हो मिट्टी के बर्तन में, ना पीता हो, तो हम उसको बुरी नज़र से देखें, तनकीद करें, बुरा भला कहें कि बड़ा बड़ा नाजुक आदमी है, मैं तो मिट्टी के बर्तन में। तो फिर आप भी मिट्टी का बर्तन इस्तेमाल ना करें, इस तरह तो बुराई कर रहे हैं, गीबत कर रहे हैं, गुनाहों में पड़ रहे हैं। वरना यह कि सवाब की नीयत से रखेंगे तो इंशाअल्लाह सवाब मिलेगा, और वो भी फजीलत के घर की ज़ियारत को फरिश्ते आएँ भी। हमारे दावत इस्लामी के माहौल में मिट्टी के बर्तन हैं, बाहर बिकते भी हैं, वो हो सकता है और ख़रीदारी बढ़ेगी तो महंगे ना कर दे, महंगे कर देते हैं। पहले मिट्टी के बर्तन बहुत सस्ते होते थे, अब महंगाई बढ़ गई, अब काफ़ी संभाल के रखना पड़ता है। मेरी पसंद के प्याले भी नहीं मिलते, और संभाल के रखना पड़ता है, कोई मांग लेता है, देने को दिल नहीं करता। बाज़ औक़ात ये वो इसरार ये होता है कि देना पड़ जाता है, क्योंकि मैं इस्तेमाल करता हूँ ना, तो मेरे को इसमें मेरी पैमाइश होती है। जैसे ये पानी, ये कितने प्याले पीने हैं, तो ये इसकी साइज़ है, ये साइज़ के आसानी से मिलते नहीं है, ये पुराने नई साइज़ हैं। अब वो प्यालियाँ आ रही हैं, अब प्याली अपने को चलती नहीं है, ये पानी थोड़ा जाएगा, ये प्याला है तो पानी ज़्यादा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आज 28 अप्रैल 2026 है और मैं कनाडा के शहर टोरंटो में मौजूद हूँ और एक ज़बरदस्त मदनी बहार आपके सामने पेश करनी है। कनाडा में सफ़र के दौरान जब टोरंटो के अतराफ़ में बयानात का सिलसिला शुरू हुआ, जो कि 24, 25 और 26 अप्रैल 2026 को दे, इन दिनों में बयानात के दौरान एक इस्लामी भाई आके मुझसे मिलते हैं कि आपने मुझे पहचाना, मैं अमेरिका से आपसे मिलने आया हूँ। तो वो इंग्लिश में मुझसे बात कर रहे थे, तो मैंने कहा कि आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम हुसैन है और आपने ही मेरा नाम रखा था। तो मैं थोड़ा सा हैरान हुआ कि उम्र मेरा ख्याल है मोर देन 30-35 थी, तो इतनी उम्र के इस्लामी भाई का नाम मैंने कैसे रखा होगा, क्योंकि उनके चेहरे पे दाढ़ी थी और एक मजहबी हुलिये में थे। फिर उन्होंने याद दिलाया कि 2 साल पहले आपसे फ़ोन पर बात हुई थी और हम मुसलमान पहले नहीं थे, इस्लाम हमने कबूल किया था। तो फिर सब कुछ थोड़ा याद आया, फिर हमने मुलाकात का टाइम रखा। फिर अब से 2 दिन पहले ये सारे घर वाले मुझसे मिलने आए और फिर उसमें जो बातें हुई वो बड़ी ईमान अफरोज़ बातें थी। फिर मैंने तफसील से पूछा कि मामला क्या था, तो पता चला कि 2008-9 के करीब इनकी वालदा को ख्वाजा खाजगान ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह तआला अलैह की ख्वाब में ज़ियारत हुई और ये मुसलमान नहीं थे। और फिर ये अमेरिका में रहने वाले थे, फिर यहाँ से ये अजमेर शरीफ गए, वहाँ पर उन्होंने जाकर कुछ इस तरह की इल्तिजाएँ की कि या अल्लाह हमें गरीब नवाज़ के सदके हक़ का रास्ता दिखा। और फिर वो कहते हैं जब अमेरिका आए तो देखते देखते अचानक मदनी चैनल पर नज़र पड़ी और फिर मदनी चैनल था और हम थे, अमीर अहले सुन्नत के बयानात थे, उनकी बातें थीं, मुबल्लिगीन दावत इस्लामी के मदनी चैनल के बयानात थे और हमारे घर में रोज़ाना की बुनियाद पर सुबह शाम मदनी चैनल चलने लगा। और मदनी चैनल देखकर ही हमने इस्लाम कबूल किया, हमने नमाज़ें शुरू की, हमने इबादत शुरू की, इस्लामी अहकाम पर अमल करना शुरू किया, घर की ख़वातीन ने पर्दा करना शुरू किया। और मैं उनकी बातें सुनता रहा और हैरान होता रहा। और उसके बाद उन्होंने बताया कि 2-3 साल पहले आपका नंबर, यानी मेरा नंबर उन्हें मिला था और इत्तेफाकन मुझे याद है मैं उस वक्त बांग्लादेश में था। तो उन्होंने जब मुझसे बात की कि हम मदनी चैनल देखकर मुसलमान हुए, तो पता चला कि उस वक्त तक नाम उनका मुसलमानों वाला नहीं था और शायद मुहर्रम के दिन थे, तो मैंने उनका नाम मोहम्मद और पुकारने के लिए हुसैन रखा।
تو پھر وہ جب یہاں آئے تو میں نے ان کے لیے ان کی طرف سے ایک پیغام امیر اہل سنت کی بارگاہ میں بھجوایا، اور امیر اہل سنت نے بہت ہی خوبصورت پیغام جو ہے وہ ان کے لیے بھجوایا، تو ماشاءاللہ، اور نیکی کی دعوت بھی دی، ایمان پر استقامت کی دعاؤں سے بھی نوازا. تو بہت دل خوش ہوا کہ اللہ کی رحمت سے ہمارا مدنی چینل، ہماری دعوت اسلامی کس طرح لوگوں کے دلوں میں گھر کر رہی ہے. اور اللہ سلامت رکھے امیر اہل سنت کو کہ جن کے بیانات اور جن کے مدنی مذاکرے اور جن کی باتیں سن کر الحمدللہ کفر کی وادیوں میں جو ڈوبے ہوتے ہیں، اللہ انہیں بھی ایمان کا نور عطا فرماتا ہے. اللہ امیر اہل سنت کو سلامت رکھے، دعوت اسلامی کو سلامت رکھے. تو آئیے امیر اہل سنت نے جو ان کو جواب دیا اس کے کچھ جھلکیاں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد حسین، محمد داود، آمینہ، فاطمہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاجی عبدالحبیب نے خوشخبری دی کہ ماشاءاللہ آپ چاروں نے اسلام قبول کیا ہوا ہے اللہ کی رحمت سے. ماشاءاللہ بہت 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 مبارکباد. اللہ کریم آپ سب کو اور آپ کے صدقے مجھے بھی اسلام پر قائم رکھے، ہمیشہ قائم رکھے. ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے لیے بھی اسلام ہم سے جدا نہ ہو اور اسلام کے ساتھ ہم دنیا سے رخصت ہوں. جو دنیا سے ایمان لے کر سلامت جائے گا وہ اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہوگا. اگر گناہوں کی سزا ملی بھی تو بالآخر وہ جنت میں داخل ہوگا، اور اللہ چاہے گا اپنی رحمت سے بے حساب جنت میں داخل فرمائے گا. لیکن جو اسلام پر نہیں ہوگا، اسلام قبول نہیں کرے گا، تو پھر وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں. یہ فائنل اسلام کا یہ مطلب عقیدہ ہے. تو اللہ پاک آپ سب کو اور ہم سب کو اسی پر قائم رکھے، نمازوں کی پابندی کرتے رہیں اور دعوت اسلامی کے اجتماعات میں بھی شرکت فرماتے رہیں. اسلامی بہنوں کے اجتماع میں شرکت کریں، اسلامی بھائیوں کے اجتماع میں شریک ہو. اور اب حسین بھائی وغیرہ کے والد صاحب جو ہیں وہ ابھی تک ایمان نہیں لائے، یہ بھی بتایا جی عبدالحبیب نے. اللہ کرے یہ بھی میرا پیغام سنیں. میں درخواست کروں گا کہ اسلام قبول فرما لیں. اس میں لوس تو ہے نہیں، پروفٹ ہی پروفٹ ہے، اور اسلام نہ قبول کرنے میں پورا لوس ہے. جیسا بھی میں نے جنت کا بتایا، پھر دوزخ جو اسلام پر دنیا سے نہیں جائے گا اسلام قبول کر کے، تو وہ پھر ہمیشہ اس کو عذاب ہوگا. ورنہ یہ کہ اگر اسلام قبول کیا، مسلمان ہوا، اللہ راضی ہوا، تو جنت الفردوس میں، جنت میں اللہ کی نعمتوں میں رہے گا، خوب مزے کرے گا. جنت میں اینی ٹائم ایسا ماحول ہوگا جیسے بالکل صبح کے وقت ہوتا ہے نا، صبح صادق جس کو بولتے ہیں، فجر کا وقت جب شروع ہوتا ہے، ایسا ٹھنڈا موسم ہوگا، خوشگوار. ورنہ جنت میں نہ سردی ہے نہ گرمی ہے، بالکل جو ویدر ہے وہ بالکل نارمل ہے. الحمدللہ کوئی تکلیف نہیں ہے، نہ وہاں بیمار ہوگا کوئی، نہ کوئی ٹینشن ہے. وہاں جنت میں ہر وقت بندہ سکھی رہے، خوش رہے گا، اللہ کا دیدار بھی نصیب ہوگا. بہت ساری نعمتیں، جو کھانا چاہے وہ سب حاضر ہوگا، کوئی پرابلم نہیں ہوگا، وہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. تو اسلام قبول کر لیجئے، جلدی خوشخبری بھیج دیجئے کہ آپ بھی اپنے بچوں، بچی، ان کی امی کے ساتھ آپ شامل ہو گئے اور آپ بھی اسلام کے دامن میں آ کر مسلمان ہو گئے. مجھے بہت خوشی ہوگی اگر آپ اسلام قبول فرما لیں گے. اللہ کریم آپ کے دلوں کے دریچے کھول دے اور اسلام کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آپ کے دل کو گدگدائے، اور اللہ کرے آپ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ماشاءاللہ یہ جو مجھے یاد آ رہا ہے کہ یہ دو بھائی ہیں، ایک تو محمد حسین ہے، ان سے چھوٹے نام تو ذہن سے نکل گیا، اور ماں بیٹی، یعنی ان کی ماں اور 3 بھائی بہن، یہ 4.
افراد خاندان کے مسلمان ہوئے الحمدللہ. دعوت اسلامی کی یہ بھی ایک ماشاءاللہ مدنی بہار ہے, مدنی چینل کی مدنی بہار ہے الحمدللہ الحمدللہ. اللہ ان کو بھی استقامت دے, ان کے صدقے ہمیں بھی اسلام پر دین پر استقامت نصیب فرمائے, بے حساب مغفرت فرمائے. مدنی چینل خوب عام کریں اور اپنے گھروں میں صرف مدنی چینل چلیں, اس کا اہتمام کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آج ماشاءاللہ کیٹل فارم والے جمع ہوئے ہیں. کوئی صورت ہے جانور سستا ہو جائے, بہت مہنگی ہو گیا, خریدنا مشکل ہو گیا ہے. لوگ اجتماعی قربانی کی طرف زیادہ چلے گئے, ہمیں بھی اجتماعی قربانی کے جانور زیادہ خریدنے پڑ رہے ہیں. 3 حل ہیں ہمارے پاس. اچھا کیمرہ قریب کرو, حل آ رہا ہے. ساری دنیا کے اندر جو ہے گائے جو ہے نا وہ پی جاتی ہے اور بھینس کھائی جاتی ہے. ہمارے یہاں پر بھینس کو پیا جاتا ہے اور گائے کو کھایا جاتا ہے. ہمارے کسٹمر ہوتے ہیں پرانے, وہ ہم سے جانور خرید کر لے جاتے ہیں, پھر وہ قربانی کے بعد اس کی پیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. سودا تو ہو ہی گیا ہے, اب قرضہ ادا نہیں کیا اور جانور کو قربانی کر دی, اس طرح تو قربانی ہو جائے گی سر, کہ وہ مالک تو بن چکا ہے اس کا. مارکیٹ کا ایک رول بنا ہوا ہے کہ اگر آپ نے سودا کر لیا تو آپ کا اگر ٹوکن واپسی مانگتے ہیں تو وہ نہیں دیا جائے گا, بیانہ واپس دینا ہوگا, ضبط نہیں کر سکتے. 25 لاکھ کی چیز 50 لاکھ میں سر اس لیے بیچ رہے ہو گئے, اور اس کا بیچارے کا گلا تمہارے ہاتھ کے اندر آ گیا ہے. آپ سے میں نے چیز خریدی, اپنے پیسے نہیں لگائے, نفع رکھا, انہیں دے دی. اس طریقے سے جانور جو ایک بچڑا جو 5 لاکھ کا پہلے گھر سے نکلتا ہے نا, وہ قربانی والے تک 25 لاکھ کا پہنچتا ہے. ایسے ویلیو اوپر ہو رہی ہے. دیکھیے کیٹل فارم کے اسلامی بھائیوں کے درمیان ہونے والا خصوصی مدنی مذاکرہ انشاء اللہ الکریم 6 مئی بروز بدھ مدینہ منورہ میں رات 7:15 بجے پاکستانی وقت کے مطابق 9:15 بجے مدنی چینل پر. ماشاءاللہ یہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی دلچسپ, اور مدنی چینل کے ناظرین آپ کو بالکل دعوت ہے, خصوصی دعوت ہے, کیونکہ خصوصی مدنی مذاکرہ ہے. بہت اس میں مجھے بھی معلومات حاصل ہوئی ہیں ان سے, ایسی باتیں کر رہے تھے. یہ سب مطلب یعنی کہ بہت بڑے لوگ تھے اسے, ان کے کیٹل فارم بڑے لوگ تھے سمجھ جاؤ اس میں مالی اعتبار سے. اور الحمدللہ مطلب یہ کہ بڑا یونیک مدنی مذاکرہ تھا. یہ ایسی معلومات دے رہے تھے جانوروں کے بارے میں, سبحان اللہ. یہ سنیں گے تو پتہ چلے گا آپ کو. تو آج جو مختلف جگہوں پہ جمع بھی ہوئے نا, وہ بھی تاریخ نوٹ کر لیں. یہ 6 مئی اور 9:15 بجے بدھ کو, تو اس میں انشاءاللہ یہ دکھانے کی ایک تحریک چلائی جائے, بہت زبردست. 9:15 بجے رات. 9:15 بجے رات. نہیں 9:15 تو اب نہیں ہو مناسب, 9 بجے عشاء ہو گئی ہے. اچھا 9:30 کر نا, 9:30 کروا دو. لبیک. اگرچہ وہ سارے نماز میں اپنے ساتھ نہیں ہوں گے, دنیا بھر کے لوگ دیکھیں گے, لیکن جو نمازی ہوں ان کا بھی کچھ حصہ بچ جائے, نکل جائے گا. بہت اچھا ماشاءاللہ. فرمانے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جس نے یہ دعا 3 مرتبہ پڑھی گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ارشاد سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما, جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر ہو, مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک
لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلوا على الحبيب صلى الله على محمد. सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. जिस तरह आप फरमा रहे हैं कौवा ताक कर कोई चीज़ फेंकता है, तो इस तरह का एक वाक़या मेरे साथ भी हुआ कि किसी जगह खड़ा था तो कौवे ने इसी तरह ऊपर से कोई चीज़ फेंकी और ज़रा से फासले से बचत हो गई. तो जब देखा तो वो कुछ किसी का ख़राब स्टेपलर था. तो अब ये भी इरशाद फरमा दीजिए कि अगर कभी ऐसा हो और अगर वो कोई चीज़ फेंके तो ये भी क्या लुक्ते के हुक्म में आएगी? अगर वो चीज़ ऐसी थी जिसकी कीमत बनती है तो बिल्कुल लुकता ही है कि वो अपनी चीज़ कहाँ से लाएगा. किसी की छीनी होगी, किसी की उठा ली होगी, रखी होगी, तो ये लुकता है. लुकते के आकाम होंगे इसमें कि इसके मालिक को तलाश है. और जब उम्मीद न रहे मालिक मिलने की तो अब अगर खुद फ़कीर है तो खुद रख सकता है, वरना किसी फ़कीर शरई तौर पर जो फ़कीर हो उसको दे दे, या किसी मस्जिद मदरसे के चंदे वगैरह में भी दे सकता है. और अगर अपने लिए उठाया था तब तो फिर तो इस पर अब कंपलसरी हो गया, वाजिब हो गया, मालिक तलाश है और अब बाकी मालिक की उम्मीद ना रही तो अब खुद रख नहीं सकता चाहे फ़कीर हो. अब उसको देना होगा, ना मस्जिद में दे सकता है ना मदरसे में, उसको देना होगा जिसको ज़कात दे सकते हैं. ऐसे फ़कीर शरई तौर पर जो फ़कीर है उसको दे दे और तौबा भी करे, क्योंकि ये गस्ब के हुक्म में अपनी वो किसी की गिरी हुई चीज़ उठा लेना अपने लिए, और अब नदामत हुई या पूछा तो पता चला कि तो अपने लिए नहीं लेनी थी, तो ये गुनाहगार भी हुआ था, तो तौबा भी करे. सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद. हज और उम्रा की एहतियातें और मुकम्मल तरीक़ा मालूम करने के लिए आज ही हासिल करें अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास सत्तार क़ादरी रज़वी ज़ियाई दामद बरकातुहुमुल आलिया की मशहूर व मारूफ किताब रफ़ीक़ुल हरमैन बड़े साइज में 351 सफ़हात पर मुश्तमिल. इस किताब में मनासिक हज और उम्रा की अदायगी का मुकम्मल तरीक़ा, शरई अहकाम, मुक़द्दस मकामात पर पढ़ी जाने वाली दुआएं, प्यारी प्यारी नीयतें और रहनुमाई की मुफीद बातें शामिल है. ये किताब सिर्फ 330 रुपए में दस्तयाब है. इस किताब का पॉकेट साइज वर्जन भी अवेलेबल है. आज ही मकतबतुल मदीना की वेबसाइट या करीबी आउटलेट से तलब फरमाएं और अपना हज उम्रा आसान बनाएं. मकतबतुल मदीना. मदनी चैनल के नाजरीन और फैज़ान मदीना कराची के हाजरीन, हर हफ्ते एक रिसाला पढ़ने और सुनने के लिए अता किया जाता है. आइए उस रिसाले के बारे में सुनते हैं. दुआए अत्तार. गुनाहों का नुकसान, गुनाह का असर सेहत पर भी पड़ता है. बदनिगाही से नजर कमजोर होती और गाने बाजे सुनने से सुनने की ताकत पर असर पड़ता है. बदनिगाही करने वाले की आंखों में कील ठोक दिए जाएंगे, बरोज़ क़यामत आंखों में आग भरी जाएगी. या रब्बे करीम, जो कोई 18 सफ़हात का रिसाला अजीब आजमाइश पढ़ या सुन ले उसे एहसान फरामोशी और नाशुक्री से महफूज फरमा और उसको माँ बाप और खानदान समेत बेहिसाब बख्श दे. अल्लाहुम्मा आमीन बिजाहि खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम. सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद. अजीब आजमाइश इस रिसाले में आप पढ़ सकेंगे. सब्र अव्वल सदमे पर होता है. हुसूल माल के लिए दीन दाव पर, इंसान के 3 माल, बेटे को नरमी से समझाने पर पकड़ और बहुत कुछ. उर्दू जबान में 18 सफ़हात पर मुश्तमिल ये रिसाला 22 रुपए हदिया पर मकतबतुल मदीना से तलब किया जा सकता है. इसी के साथ साथ ये रिसाला मजीद 7 ज़बानों में ऑनलाइन भी पढ़ा जा सकता है, जिसमें इंग्लिश, फ्रेंच, हिंदी, सिंधी, पश्तो, बंगला और रोमन उर्दू शामिल हैं. ये रिसाला दावत इस्लामी की वेबसाइट www.dawatislami.net से PDF और ऑडियो फॉर्मेट में फ्री डाउनलोड भी किया जा सकता है. अपने मरहूमीन के
لیے ایصال ثواب کی نیت سے رسائل خرید کر تقسیم کیجیے، یا مکتبۃ المدینہ کو اپنا آرڈر بک کروانے کے لیے اس نمبر 0313113928 پر رابطہ کیجیے۔ 25 اپریل 2026 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام۔ سوال نمبر 1، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا ایک لقب صادق ہے، اس کا مطلب بتائیے۔ جواب، سچے۔ سوال نمبر 2، جس پر حج فرض ہو لیکن وہ کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہونے کے باوجود نہ کرے، اس کے لیے کیا خطرہ ہے؟ جواب، بری موت کا۔ سوال نمبر 3، جو تجارت کی مصروفیت کی وجہ سے نمازیں ترک کرے گا، اس کا حشر کس غیر مسلم کے ساتھ ہوگا؟ جواب، ابی بن خلف کے ساتھ۔ درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: رضوان اتاری، ڈیرہ غازی خان، محمد عامر مشتاق اتاری، جھنگ، ام ایان، گلزار ہجری، کراچی، محمد اسلام اتاری، نیو حالہ، محمد کاشف اتاری، قاسم آباد، حیدرآباد، محمد عبد القدیر اتاری، بہاولپور، بنت عبد القیوم، ٹنڈو جام۔ ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرعہ اندازی یعنی ڈرو کے ذریعے نکلنے والا نام ام ایان، گلزار ہجری، کراچی۔ ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے، ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ آج ناظرین سے جو نئے سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے۔ سوال نمبر 1، 11ویں اسلامی مہینے ذوالقعدہ کے ساتھ جو لفظ الحرام لگایا جاتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ سوال نمبر 2، وہ کون سا پرندہ ہے جو جہاں بیٹھتا ہے لعنت ہی لعنت کرتا ہے؟ سوال نمبر 3، مٹی کے برتن میں کھانا پینا کس سے قریب تر ہے؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر 030826260000 اور SMS نمبر 0341125555 پر دے سکتے ہیں۔ اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے گناہ معاف فرما یا اللہ پاک۔ آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر، اور جو مجھے اپنی نیکیاں ایصال کریں، اپنا ایصال ثواب کریں اپنی نیکیوں کا، ان سب پر اپنے کرم کے شایع نشان اجر و ثواب عطا فرما۔ یہ سارا ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما، وسیلہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مزید ان کو عطا فرما۔ تمام انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، تمام مفسرین، محدثین، بزرگان دین، کل مؤمنات و مومنین، کل مسلمات و مسلمین، خصوصاً والدین مصطفیٰ، حسنین کریمین، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم، غوث العظم، غریب نواز، اعلی حضرت صدر شریعت، قطب مدینہ، صدر الافاضل، حضرت مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی، حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین۔ یا اللہ پاک ہم سب کے گناہ معاف فرما دے۔ اے اللہ پاک ہمیں نیک بنا دے، نمازوں کا پابند بنا دے، سنتوں پر عمل کرنے کا شوق دے۔ الہ العالمین ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کے قرضے اتر جائیں، پریشان حال خوشحال ہوں، جو غم زدہ ہیں انہیں خوشیاں ملیں، جو دکھی ہیں سکھی ہو جائیں۔ اے اللہ پاک مہنگائی کا خاتمہ ہو، روزی میں برکت ہو، تنگ دستی دور ہو، قرضے اتر جائیں۔ اے اللہ پاک بے اولادوں کو نیک اولاد بعافیت بغیر آپریشن کے عنایت ہو، جو بیٹیاں چاہیں انہیں بیٹیاں، جو بیٹے چاہیں انہیں بیٹے عافیت کے ساتھ عنایت ہوں۔ الہ العالمین جن پر جھوٹے کیس بنے ختم ہوں۔ اے اللہ پاک مظلوم قیدی رہا ہوں۔ الہ العالمین گھر امن کے گہوارے بنے، گھریلو ناچاکیاں دور ہوں۔ یا اللہ پاک رشتوں کی رکاوٹیں دور ہو جائیں۔ الہ العالمین جنہوں نے اپنے دلوں میں
जो मुरादें रखी हैं हाजरीन नाजरीन ने, ऐ अल्लाह सबकी जायज़ मुरादों पर रहमत की नज़र हो। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। ऐ अल्लाह पाक हम सबको हज नसीब फरमा, सबको बार बार मीठा मीठा शेर से मीठा मदीना दिखा। बड़ा हज को आने को जी चाहता है, बड़ा हज को आने को जी चाहता है, बड़ा हज को आने को जी चाहता है, बुलावा अब आएगा कब या इलाही, बुलावा अब आएगा कब या इलाही। मैं मक्के में आऊं मदीने में आऊं, मैं मक्के में आऊं मदीने में आऊं, बना कोई ऐसा सबब या इलाही, बड़ा हज पे आने को जी चाहता है। मैं देखूं मदीने का गुलशन दिखा दे, तू दश्तो जिबाले अरब या इलाही, करम ऐसा कर दे मदीने में आकर, करम ऐसा कर दे मदीने में आकर, गुजारूं में फिर रोज़ो शब या इलाही, बड़ा हज पे आने को जी चाहता है। आमीन बिजाहि खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अलन नबी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या मक्की या मदनी या अरबी या क़ुरैशी या हशिमी या मुत्तलिबी या रसूल अल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। महबूब रब्बे अकरम लाखों सलाम तुम पर, महबूब रब्बे अकरम लाखों सलाम तुम पर, लाखों दुरूद हर दम,
عطار کو خدا نے بخشا تمہارے صدقے، بخشا تمہارے صدقے، جہنم میں تھلائے جہنم میں، لاکھوں سلام تم پر محبوب رب اکرم، لاکھوں سلام تم پر، سلام تم پر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، استغفر اللہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي، يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی مذاکرہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ، فیضان شاہ دوسرا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔